اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 235 235 ہے جی۔ اللہ فرماتے ہیں ولا جناح علیکم، نہیں کوئی گناہ تم لوگوں پر، فیما اس بارے میں ارستم بھی، اشارہ کرو تم، پیش کرو تم، من خطبت النساء، عورتوں کو پیغام نکاح کا پرپوز کرو، او یا پھر اکنن تم، چھپا لو تم، فی انفسکم، اپنے نفسوں میں، تم پر اس بات میں کچھ گناہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کو اشارتاً پیغام نکاح دو یا اس بات کو اپنے دلوں میں پوشیدہ رکھو۔ عدت کی بات ہو رہی ہے، ویسے تو ظاہر ہے پیغام نکاح دینا تو جائز اور حلال کام ہے، پرپوز کرنا کسی کو وہ تو جائز اور حلال کام ہے، البتہ یہ عدت کی بات ہو رہی ہے کہ عدت کے دوران میں اشارتاً ذکر کر دینا یہ کرنا چاہیے نہیں۔ اگر آپ کسی کا بہت ارادہ ہے کسی خاتون سے شادی کرنے کا اور ان خاتون کی نسبی حیثیت وغیرہ ایسی ہے کہ لگتا ہے کہ ان کے بہت پرپوزل آئیں گے اور شاید میں نہ لیٹ نہ ہو جاؤں، اس طرح کا کوئی اندیشہ ہے، تو وہ اشارتاً بات پہنچا سکتے، اشارتاً، ڈائریکٹ کوئی بات نہیں ہو سکتی، اشارتاً، کہ لیٹ سپوز کہ بہن ملنے گئی اور اس نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم بھی اپنے بھائی کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں، بس اشارتاً بات کر دی، یا صاحب خود ملنے آئے، پردے میں عورتیں مل سکتی ہیں۔ اچھا یہ بھی بڑا عجیب سا ڈرامہ ہے، جو عدت کی بات ہو رہی تھی نا کہ عدت میں کزنس وغیرہ آ جائے تو عورتیں ملتی نہیں ہیں، بھئی کس نے کہا کہ جو پردہ دار خواتین ہیں وہ رشتہ داروں سے ملتی نہیں ہیں؟ ہم تو ملتے ہیں، پردہ کریں اور اٹھ کر ملیں، تو آپ کو پردہ چڑھا ہے عدت میں تو پردہ کرو اور جا کر مل لو کزن کو۔ عدت میں چڑھتا ہے نا، ہاں، وہ انہوں نے کمرہ بند کر کے بیٹھنے، یہ پتہ نہیں کون سا پردہ ہے۔ امہات المومنین کتنا مکمل پردہ کرتی تھی، تو سارا دن لوگ آتے رہتے تھے اور ملتے رہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی سارا دن لوگ آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعنی آپ کے معمولات کے بارے میں سوال کرتے رہے، اور جو سارا دن امہات المومنین انہیں انٹرٹین کرتی اور پردے کے ساتھ کرتی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اتنے لوگوں کو پڑھایا، ہزاروں کو، اور پردے کے پیچھے رہ کر پڑھایا۔ تو پردہ کریں اور ملیں، یہ کہاں، یہ تو نہیں کہا اللہ نے، اللہ نے کہا جب ملو تو پردے میں ملو، یہ تھوڑی کہا کہ ملو مت۔ تو بس ایویں ہی دین نہیں ہے، یہ دکھاوا ہے، معذرت کے ساتھ یہ دکھاوے، ڈنڈورے۔ تو لہذا اگر کوئی صاحب خود آ کر ملے تو مل سکتے ہیں، خاتون پردے میں ملیں گی، جیسے کوئی کسی کی تعزیت کے لیے آیا ہے، کوئی کزن ہے، مسٹر اے فوت ہو گئے، ان کی بیوہ سے تعزیت کے لیے مسٹر اے کے کزن آئے یا خود خاتون کے کزن ہے، اور جیسے بیٹھے ہیں گھر میں نارملی سب ہوتے ہیں، تو وہ آئے، انہوں نے تعزیت کی آ کر، خاتون پردے میں ہے، اور وہ خود ان کو اشارتاً کہتے ہیں کہ اللہ آسانی کرے گا، میں بھی لائف پارٹنر ڈھونڈ رہا ہوں یا رشتہ دیکھ رہا ہوں، اللہ میرے لیے بھی آسانی کرے، اللہ آپ کے لیے بھی آسانی کرے، عنایتاً بات کان میں ڈال دینا، بس یہ جائز ہے۔ لیکن دوران عدت پرپوز کرنا جائز نہیں، ڈائریکٹ پرپوزل حرام ہے، اگر کسی نے کیا پرپوز تو گنہگار ہے، اگر خاتون نے اس پرپوزل کا جواب دیا تو خاتون بھی گنہگار۔ ہاں ویسے شادی وغیرہ پر اس سے کوئی اثر نہیں آئے، لیکن پرپوز کرنا، آپ دیکھیں نا، اپنا پرپوزل تو دور کی بات ہے، کسی کے گھر میں سوگ ہو تو آپ اس کی بچی کا رشتہ نہیں مانگیں گے؟ مانگیں گے؟ نہیں مانگیں گے۔ یعنی کہ فرض کریں کہ مسٹر اے فوت ہوئے اور وہاں پہ اکٹھے ہوئے، تو آپ دیکھتے ہیں مسٹر اے کی بیٹی بڑی پیاری ہے اور آپ اپنے بیٹے کے رشتہ دیکھ رہے ہیں، تو کیا آپ رشتہ مانگیں گے؟ نہیں، آپ انتظار کریں گے کہ کوئی ہفتہ مہینہ گزر جائے پھر آ کر بات کرتے ہیں، ایسا ہی کریں گے نا، قدرتی امر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سوگ کی حالت میں خوشی کے باجے کون بجاتا ہے؟
تو یہاں تو اپنے پرپوزل کی بات ہو رہی ہے بیوہ کی، تو اس لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، حالت سوگ ہے، تو حالت سوگ میں نئی رشتے کی بنیاد نہیں رکھی جائے گی، سوگ کے بعد دیکھیں گے، ہاں اشارتاً کہہ سکتے بس، اور اشارہ یہی ہے یا پھر اللہ کہتے تم اسے اپنے دل میں ہی رکھ لو، یعنی کہ ارادہ ہے تو کر کے بیٹھے رہو، جب عدت پوری ہوگی تب دیکھا جائے گا کہ کس کی عدت ہے، متعلقہ کی یا بیوہ کی؟ متعلقہ کی کیوں نہیں ہے آپ بتائیں سبھی، یہ کس عدت کا ذکر ہو رہا ہے؟ بیوہ کی نا، تو متعلقہ کی عدت کا کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا ڈفرنس؟ تو اس میں تو پھر زیادہ پرپوزل دینا چاہیے، کیوں رکنا ہے؟ تاکہ وہ جو کچھ کیا ہے وہ معاملہ کریم، اور جو طرح کے اگر رجعیت ہے کہ آپ نے ادارہ بھی چھوٹا ہے۔ آپ لوگ گھما کر ناک پکڑتے ہیں، آپ لوگ سیدھی بات کبھی نہیں کرتے نہ سمجھتے ہیں، جب طلاق دی جاتی ہے تو طلاق تو مؤثر ہی نہیں ہوتی عدت کے خاتمے سے پہلے، ابھی وہ اس کے نکاح میں ہے، نکاح ختم ہوگا 3 مہینے بعد، چاہے پھر طلاق رجعی ہو یا بائن ہو، ہاں رجعی میں رجوع ہوگا، بائن میں رجوع نہیں ہوگا، تو جو عورت پہلے ہی کسی کے نکاح میں ہے، ابھی نکاح ختم ہی نہیں ہوا، اس کو پیغام دینے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں آپ کے گھر پاکستان ملک میں شور مچا ہوا ہے عمران خان نے عدت میں شادی کر لی؟ کیونکہ عدت جو ہوتی ہے نا طلاق کی، اس میں ابھی ٹیکنیکلی نکاح ختم نہیں ہوا ہوتا، تو نکاح پر نکاح ہوتا ہے نا، اسی لیے تو منع ہے، جب عدت مکمل ہوگی تب طلاق مؤثر ہوگی، جب طلاق مؤثر ہوگی متعلقہ کو دو گے نا پرپوزل، متعلقہ کو پرپوز کرو گے، کسی کی بیوی کو تو پرپوز نہیں کرنا، تو بے شک طلاق رجعی ہے، بے شک طلاق بائن ہے، جب تک عدت مکمل نہیں ہوتی ٹیکنیکلی طلاق مؤثر نہیں ہوئی، لہذا مبینہ صحیح بیوی ہے وہ اس کی ابھی، جب طلاق مؤثر ہوگی ٹیکنیکلی میچور ہوگی، میچور ہوتا ہے نا، آپ کے جو پیسے پڑے ہوتے بیمے کے نکلوا سکتے ہیں، کیوں نہیں نکلوا سکتے؟ آپ کے پیسے ہیں، جب تک میچور نہیں ہوگا نہیں نکلوا سکتے، جو فکس ڈپوزٹ کراتے ہیں آپ، بیمے کو بھی چھوڑ دیں جو بینکوں میں فکس ڈپوزٹ کراتے ہیں، جب تک وہ میچور نہیں ہوتا نکلوا سکتے ہیں؟ نہیں نکلوا سکتے، اسی طرح طلاق کا بھی میچور ہونے کا ٹائم ہوتا، تو طلاق کی عدت میں تو پرپوزل کا سوال ہی نہیں ہے، ہاں چاہے وہ طلاق بائن ہی کیوں نہ ہو، 100% پتا ہے کہ یہ طلاق بائن ہے تو اس کا نتیجہ تو علیحدگی ہے، مگر بہرحال جب تک وہ رشتہ ختم نہیں ہوتا نیا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا، میں اپنا گھر بیچ رہی ہوں خفصہ کو، اور میری اور خفصہ کی ڈیل طے ہو گئی ہے، فائزہ کہتی ہے میں خفصہ سے گھر خرید لوں، اور وہ اس کو آفر کرنا چاہتی ہے، لیکن جب تک میں بیچ نہیں دوں گی رجسٹری اس کے نام ہو نہیں جائے گی، وہ خریدے گی کیسے؟ لہذا اس کو انتظار کرنا ہوگا تب تک جب تک کہ رجسٹری انتقال سارا پروسیس نہیں ہو جاتا، جب سب کچھ اس کے پاس ہو جائے گا، اور پھر آخری چیز پوزیشن، قبضہ، جب تک قبضہ نہیں آئے گا بیچے گی کیا حفصہ؟ اب جب قبضہ بھی آ گیا اب فائزہ آ کر وہ گھر خرید سکتی، یہی بات ہے، عورت کے پاس اس کی شادی کا حق ہی نہیں ہے، پوزیشن ہی نہیں ہے اس کی شادی کے حق کا، کیونکہ وہ ابھی بہرحال اس کی بیوی ہے، چاہے وہ بائن طلاق کی صورت میں 100% عدت ختم ہونے پر الگ ہو جائے گی، پر ابھی نہیں ہوئی، ہاں یہ 3 مہینے شوہر کے لیے ہیں اور بیوی کے لیے بھی، شوہر کے لیے اس لیے ہیں کہ وہ بیوی کے لیے آسانی کرے، اور بیوی کے لیے اس لیے ہیں کہ وہ اپنے معاملات ڈیسائیڈ کرے، اب جب وہ ایک ایگریمنٹ، شادی بیسیکلی ٹیکنیکلی ایگریمنٹ ہوتا ہے، یہ ایگریمنٹ ختم ہونے کی مدت ہوتی ہے طلاق سے 3 مہینے بعد، اناؤنسمنٹ آف طلاق سے 3 مہینے بعد، تو جس دن یہ ایگریمنٹ ختم ہوگا اس کے بعد ہی کوئی اس کو پرپوز کر سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں کر سکتا، اور اگر کسی نے کیا
اس نے تو حرام کام کیا. ہاں وہ تو رجعی طلاق میں بھی پھر اس نے ظاہرہ عورت بھی غصے میں تو ہوگی, کہیں نہ کہیں اس کو ہرٹ تو ہوگا نا کہ شوہر نے مجھے طلاق پر ناؤنس کیا. اب اگر کوئی بیچ میں مسٹر ڈی آ جائے اور وہ کہیں کہ تم ہونے دو طلاق, میں تم سے شادی کروں گا, تو کہاں رجوع ہوگا؟ کسی کہیں رجوع نہیں ہوگا. سب کو اگلے سہانے خواب نظر آ جائیں گے, چاہے بعد میں وہ ڈراؤنے ہی نکلے, اس وقت سہانے لگتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہر عورت کا جو آئیڈیل ہوتا ہے وہ اس کا شوہر نہیں ہوتا, اور جو شوہر ہوتا ہے وہ آئیڈیل نہیں ہوتا. اور ہر شوہر کی جو آئیڈیل عورت ہوتی ہے اس کی بیوی نہیں ہوتی, کوئی اگلے پچھلے کی بیوی ہوتی ہے. اور جو اپنی بیوی ہوتی ہے اس کو کوئی آئیڈیل بناتا نہیں. تو یہ کام ہر شوہر اور ہر بیوی کا ہے جو خوابوں کی دنیا میں جیتے ہیں. جو ہے اس کی قدر نہیں ہے, اور جو نہیں ہے اس کے لیے ترستے رہتے ہیں. لہٰذا دوسروں کی بیویاں ہمیشہ اچھی لگتی ہیں. عورت جب تک بیوی نہیں بنی ہوتی تب تک بہت اچھی لگتی ہے, جب وہ بیوی بن جاتی ہے تو اس کے سارے خوبیاں بھی آپ بن جاتی. مردوں کی حد میں عورتوں کی بھی کافی حد تک ایسی ہی سوچ ہے. اس کا شوہر اچھا ہے, اس کا شوہر اچھا ہے, جس کا شوہر ہے اس سے جا کے پوچھو. ہاں نہیں نہیں, مذاق نہیں کر رہی. آپ تو دیکھتے ہیں نا بحیثیت کزن, بحیثیت ہمسایا, باجی جی, ہاں جی ہاں جی باجی جی, تو وہ تو بہت اچھے ہیں, جا کے بیگم سے پوچھیں, پھر آپ کو پتا چلے گا کتنے اچھے ہیں. ہاں جی. تو بیوی اور شوہر کا معاملہ عجیب معاملہ, نہ شکری کا معاملہ. نہ شوہر بیویوں کی قدر کر رہے ہیں آج کل, نہ بیویاں شوہروں کی قدر کر رہی. سارے دوسروں کے گھروں میں جھانک کر خوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں. سب کو لگتا ہے کہ وہ بلیسڈ ہے, اس کا شوہر بہت اچھا ہے, وہ بلیسڈ ہے, اس کی بیوی بڑی اچھی ہے. لیکن جو ہمارے پاس ہے اس کو دیکھ کر کوئی خوش نہیں ہوتا. تو یہ نہ شکری ہے. پھر وہی بیویاں جب طلاق لے کر چلی جاتی ہیں پھر شوہر روتے ہیں, اور وہی شوہر جب طلاق دیتے تھے پھر بیویاں روتی. تو یہ تو ہمارا رویہ خراب ہو گیا ہے, ہماری جو ہے نا تربیت میں کمی آ گئی ہے. اللہ ہمیں شکر گزاری کی توفیق دے. جو ہمارے نصیب میں تھا مل گیا, اب اس کی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ کمپرومائز کر, یا اگر زیادہ مسئلہ ہے تو پھر چھوڑ دیں. اچھا چھوڑنا بھی نہیں ہے, اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اس کا ہونا اس کے نہ ہونے سے بہتر ہے آپ کے لیے, پر خوشی سے قبول کریں. مرد عورت دونوں کے لیے سیم بات کر رہے ہیں. تو بہرحال جو خاتون متعلقہ ہے, طلاق کی عدت ختم ہونے سے پہلے طلاق مؤثر نہیں ہوتی. اسی لیے اگر کوئی عدت ختم ہونے سے پہلے شادی کرتا ہے, نکاح کرتا ہے, بیسیکلی وہ بہت گنہگار ہے, اور ایسا نکاح درست نہیں مانا جاتا. اور علماء ایڈوائز کرتے ہیں کہ دوبارہ نکاح کرو. اب جو غلطی کرنی تھی وہ تو کر لی, اس پر تو اب استغفار ہی کر سکتے ہو, مگر بہتر ہے کہ نکاح دوبارہ کر لو. کیونکہ یہاں پر یہ بحث ہے, اور یہ بعد میں علماء کی بحث ہے, اس پر ہمیں کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی, کہ جب کسی نے عدت کے دوران نکاح کیا تو ابھی ایکچولی تو وہ پہلا نکاح ختم نہیں ہوا تھا نا, وہ تو عدت کے خاتمے پر ختم ہونا تھا. تو اب نکاح پر تو نکاح نہیں ہوتا, تو کیا یہ دوسرا نکاح منعقد بھی ہوا کہ نہیں ہوا؟ سمجھ رہے ہیں کوشچن؟ ہاں. تو اسی لیے کچھ علماء کہتے ہیں کہ اب ہو گیا جو ہو گیا, بس اب اللہ سے استغفار کرو. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ احتیاط کا دامن پکڑو, نکاح دوبارہ کر لو. تو یہ اتنا سنجیدہ معاملہ ہے. تو جو عورت کسی کے نکاح میں ابھی ہے, چاہے وہ نکاح ٹوٹنے کی کگار پر ہے تو کسی کے نکاح میں نا, تو آپ اس کو پرپوز نہیں کر سکتے. پرپوزل صرف بیوہ کے لیے عدت کے دوران. یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے یہ بیوہ کے لیے ہو رہی ہے, کیونکہ اس کا شوہر تو مر گیا, کوئی ڈرامہ تو چل نہیں رہا کہ وہ اگلی قسط میں پھر آ جائے. اس نے نہیں آنا, مرا ہوا واپس نہیں آتا. اب اس کو پرپوز کیا جا سکتا, لیکن عدت میں پرپوز کرنا جائز نہیں. کیوں جائز نہیں؟ کیونکہ وہ حالت سوگ میں ہے. معاذ اللہ, اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ انتظار میں بیٹھے تھے کہ وہ مرے تو میں یعنی اس کی بیوی کو پرپوز کروں, اس کی بیوی پر نظریں جمائے بیٹھے تھے. بری بات ہے نا, گندی بات ہے. تو اسلام حالانکہ اگلا سوچتا نہیں, کون سوچے گا کہ اگلا مر جائے گا, لیکن اسلام کہتا ہے کہ آپ کے تعلقات اتنے کلیئر اور صالح ہونے چاہیے, درست ہونے چاہیے, کہ کوئی شک بھی نہ کر سکے, انگلی بھی نہ اٹھا سکے, کسی کے دل میں بدگمانی بھی نہ آئے کہ اچھا ہے موقع دی تاکہ چی بیٹھے آسے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے جو بیوہ خاتون ہے, ایک تو وہ حالت سوگ میں ہے,
اور دوسرا تمہارا بھائی مرا ہے، تمہیں بھی رنج رہنا چاہیے، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، عدت کے بعد پرپوز کرنا۔ ہاں اگر کوئی بہت ہی آفت آئی ہوئی ہے، یعنی بہت زیادہ آپ کو خواہش ہے، آفت سے مراد شادی نیگیٹو بات نہیں ہے، لیکن آپ کا ہے کہ بھائی میں نے اسی سے کرنی ہے اور بس یہ نہ ہو کہ کوئی اور اس خاتون کو پرپوز کر دے مجھ سے پہلے رشتہ ہو جائے، تو پھر آپ بات پہنچا سکتے ہیں خاتون تک یا اس کے ولی تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ولی سے بات کر لی جائے کہ جب آپ رشتہ دیکھنے لگے تو میں بھی امیدوار ہوں کہ میرے ساتھ بھی، ولی سے یہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن خاتون کو ڈائریکٹ پرپوز نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اشارتاً بات اس کے کان میں ڈالی جا سکتی ہے، تو یہ صرف بیوہ کے لیے۔ عالم اللہ، جانتا ہے اللہ، انکم بے شک تم، ستذکرونہن ان قریب ان کا ذکر ضرور کرنے والے ہو۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی ہے، مرد کے لیے عورت اور عورت کے دل میں مرد کی پسندیدگی نیچرل ہے، اور اگر کوئی عورت بہت حسین ہو یا بہت سلیقہ شار ہو یا بہت پیسے والی ہو یا بہت اعلیٰ نسب کی ہو، اور کوئی لڑکا سنے کہ اس کا رشتہ ہو رہا ہے اور وہ چاہے کہ میرا اس سے رشتہ ہو جائے، تو اس میں کوئی خرابی نہیں۔ یہ ہمارے ہاں یہ عجیب و غریب باتیں ہیں، اسلام میں کوئی خرابی نہیں۔ ہاں، اور یہ جو ہوتا ہے نا کہ ہوں تو اپنی پسندیدہ بیاہ کریں گی، تو نہ آپ کو ایجوکیشن میں ڈالیں، جب اکٹھے رہیں گے اکٹھے بیٹھیں گے تو پسندیدگی تو ڈیولپ ہوگی۔ اور پھر اگر لڑکے میں کوئی برائی نہیں ہے کر دے شادی، اور اگر لڑکے نے کسی لڑکی کو پسند کیا اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے تو کر دے شادی، کوئی حرج، اسلام کو اس سے کوئی اعتراض نہیں، جس سے اعتراض ہے وہ بھی آگے آ جائے گی بات۔ لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ لڑکا یا لڑکی خود کہہ دے کہ ہماری شادی اس سے کروا دیجیے۔ ہاں اسلام یہ جو مکس گیدرنگ ہے اس کو پسند نہیں کرتا، الاؤ بھی نہیں کرتا، حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، جس کی ایک مثال یہ ریپ کیس بھی ہے، اور صرف ریپ کی بات نہیں ہے، بچے ان سرگرمیوں میں انوالو ہو جاتے ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، اور بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات بچیاں ایسے لڑکوں کے ساتھ سنجیدہ ہو جاتی ہیں جو انتہائی نکمے ہوتے ہیں، نالائق ہوتے ہیں، اپنی زندگیاں برباد کر بیٹھتی ہیں۔ بعض اوقات بچے وائس ورثہ بھی ہو جاتا ہے، بچے ایسی بچیوں کو پسند کر لیتے ہیں جو گھر بنانے والی نہیں ہوتی، ان کی زندگیاں خراب ہو جاتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسلام نے باؤنڈری رکھی ہے، بچیاں الگ بچے الگ۔ اب اس پر سن کر یا کسی بھی طرح جان کر، ظاہر ہے معاشرہ ہے نا، پتا تو چلتا ہے فلاں کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے، فلاں کی بچی بہت سمجھدار ہے، فلاں کی بچی بڑی عالمہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر اس طریقے سے پتا چلتا ہے کسی کے بارے میں، اور اگلا کوئی بھی بچہ یا بچی خواہش کرتی ہے کہ میری شادی اس سے ہو جائے، تو اس میں کوئی بری بات نہیں۔ ہاں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نکاح کا پیغام خود بھیجا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، عورت بھی بھیج سکتی ہے نکاح کے پیغام میں، پرپوز کر دے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نکاح کا پرپوزل دینا ہے، افیئر نہیں چلانا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اگلے نے پرپوزل ایکسپٹ نہیں کیا تو پھر تیزاب دی بوتل لے کے پیچھے نہیں پھرنا اسے۔ ہاں، وہ اس کا حق ہے، نہ ہی اور لڑکیاں خودکشی کرنے کی دھمکیاں دینی شروع کر دیں جو ڈرامے ہمارے یہاں چلتے ہیں۔ پرپوز آپ کر سکتے ہیں، ایکسپٹ کرنا نہ کرنا اگلے کی مرضی، اس کو بھی تو اچھا لگنا چاہیے نا۔ ہاں، یہ تو نہیں کہ آپ جن ہیں جو اگلے کے سر پہ سوار ہو گئے کہ لڑکی چاہتی ہے کہ نہیں چاہتی آپ عاشق ہو گئے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، اگلے کی بھی رضا ہونی چاہیے۔ عاشق آپ کے قدموں میں۔ بابے بھی بیٹھے ہیں، خیر بابا تو کیا، کرمینل ایکٹیویٹیز بہت ہوتی ہیں۔ ہاں، کرمینل ایکٹیویٹیز بہت ہوتی ہیں۔ 2005 میں میں نے ایک بچی کا کیس دیکھا تھا کہ وہ یہ کہ لڑکا اس کو جی میں پسند کرتا ہوں، یہ شاہدرہ میں شاید یا شیخو پورہ میں، تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں کرنی، میں نے شادی نہیں کرنی، میں پڑھنا چاہتی ہوں وغیرہ وغیرہ، اس کو نہ کر دی پیدا۔ تو اس بے وقوف انسان نے خود اپنی زندگی بھی برباد کی، اس کی تو کی تیزاب پھینک دی، اس بچی کا سارا چہرہ ظاہری بات ہے جل گیا، ایسے جیسے پلاسٹک کی گڑیا جو ہے نا پگھل جاتی۔ اس کی پروگرام میں انہوں نے اس کی اصل تصویر بھی دکھائی
تو اتنی پیاری جیسے بچی ہوتی ہے 16-17 سال کی، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی بچی تھی، اتنی پیاری سی بچی، اور وہ ایسے لٹرلی مجھے فیلنگ یہ آئی کہ جیسے پلاسٹک کی گڑیا گرم کرے تو پگھل جاتی ہے. خود بھی پکڑا گیا، خود بھی اس کو سزا ہوئی پتہ نہیں کتنے سال کی، اپنی زندگی بھی برباد کی، اس کی زندگی بھی برباد کی، اپنے ماں باپ کو بھی اذیت دی اور اس کے ماں باپ کو بھی اذیت. پتا نہیں، پاگل پن. یہ محبت نہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو آپ تکلیف کہاں پہنچا سکتے؟ یہ تو ایگو ہے. ہاں نہ کی تھی کیوں. تو پرپوزل میں آپ سب پرپوز کر سکتے ہیں، ایکسپٹنس اور ریجیکشن کا حق اگلے کو ہے، چاہے مرد ہو چاہے اور. تو پہلی بات یہ ہے کہ نکاح کا پرپوزل اسلام میں عورتیں بھی دے سکتی، کوئی حرج نہیں. اسلام میں کوئی بیکورڈ مائنڈنگ نہیں، مینٹالٹی نہیں، بیکورڈ مائنڈ سیٹ نہیں، عورت بھی پرپوز کر سکتی. لیکن پرپوزل جو ہے نا، اس کا ایکسپٹ ہونا یا ریجیکٹ ہونا وہ دوسرے فریق پر. تو یہ نا معروف طریقے سے پراپر ہونا چاہیے کہ جیسے اما خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیج دیا، آپ نے کہا میں سوچ کر جواب دوں. یہ جو فلموں ڈراموں کو دیکھ کر کہتے ہیں نا پارٹی ہوئی، میں اگلے دن وہ گئی ہوئی تھی، ویٹنگ روم میں بیٹھی تھی، تو وہاں پتہ نہیں ڈرامہ تھا، ایک فلم تھی، کچھ چل رہا تھا، تو اس میں جی وہ آوازیں آ رہی تھی، حالانکہ میں سائڈ وائز تھی، میں دیکھ نہیں رہی تھی، لیکن آوازیں آ رہی تھی. تو کہتے ہیں میں تمہارے لیے سرپرائز رکھا ہے، لڑکا لڑکی کو کہتا ہے. تو جی وہاں اگر وہ کہتا ہے کہ نہ میں تمہیں، پارٹی ہے بہت سارے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں میں تمہیں پرپوز کر رہا ہوں، تو پتہ نہیں پھر کیا ہوا، میں تو اٹھ کر چلی گئی، ہمارا نمبر آ گیا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ 100 لوگوں میں اگلے کو پرپوز کریں گے اور اگلا کہے گا نو، پھر آپ کو تکلیف تو ہونی ہے. یہ فلموں ڈراموں میں اس لیے اچھا لگتا ہے، اسکرپٹڈ ہوتا ہے نا، آگے سے لڑکی کہتی ہے یس آئی ول میری، تب وہ اچھا لگتا ہے. تو جے کڑی نے کہتا نو، تو پھر لہذا یہ فلموں ڈراموں کی حد تک ہے. پرپوزل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگلے سے کانفیڈینشیل وے سے، جو ایک معروف طریقہ ہے کہ جیسے آپ نے رشتہ کرنا ہوتا ہے تو آپ فیملی سے یا لڑکی سے بات کرتے ہیں پرسنل لیول پر. یعنی کہ اگر میری بیٹی کا رشتہ چاہیے تو آپ مجھ سے پوچھیں گے نا، اکیلے میں ایک آدھ بندہ آ کر بات کرے گا ایک آدھ بندے سے. اب اگر میں کہتی ہوں ہاں، تو پھر باجے گاجے کے ساتھ آئے، پھر 4 لوگوں کو لے کر آئے، پہلے ہی آپ 10 لوگوں کی اکٹھے کر کے لائیں، اور پھر میں کہوں نہیں، اور پھر آپ نے تو میں بے عزت کرتا تھے تانوں کی نہیں کیسی جنج اکٹھی کر کے لے آؤ، پہلے پوچھو تو صحیح میں آمادہ بھی ہوں کہ نہیں ہوں. تو یہ فلموں ڈراموں میں جو ہوتا ہے بھائی وہ سکرپٹڈ ہوتا ہے، وہ ریئل لائف نہیں ہے. تو پہلی بات یہ کہ پرپوزل معروف طریقے سے ہوگا. معروف طریقہ کہ بھئی آپ مجھ سے شادی کریں گی، ایک بندے ایک عورت میں یہ بات ہوگی، گھر پر ہو سب سے اچھا ہے، خود پوچھ لیں، کسی مناسب سمجھدار بندے کو ڈال لیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کانفیڈینشلی، کانفیڈینشیل مطلب 1-to-1 بیسس پر پوچھیں، اگر اگلا راضی ہوتا ہے پھر بات آگے بڑھے گی، اور اگر اگلا راضی نہیں ہے تو بات وہیں ختم کر دیں. نہ اس نے آپ کو ذلیل کیا نہ آپ ذلیل ہوئے، بات وہیں کے وہیں ختم ہو گئی. اور ویسے بھی رشتے پر نہ کر، پرپوزل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشورہ. اگلا مشورہ مانے یا نہ مانے، اس میں بے عزتی کی کیا بات ہے؟ میں آپ کو کہتی ہوں کہ آج کیا پکانے لگی ہو، آپ کہتی ہیں پلاؤ، میں کہتی ہوں نہیں نہیں بریانی پکا لو، آپ کہتی ہیں نہیں میں نے تو پلاؤ ہی پکانا ہے، تو میری کون سی بے عزتی ہوگی؟ کوئی بے عزتی نہیں ہو، ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صرف ایسے ہی ہے نا. تو رشتہ کرنے کے لیے ہر کوئی اپنے اپنے امکانات کو دیکھتا ہے، تو پرپوز کر سکتے. ایک تو ہمارے سوشل سسٹم میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ یعنی کہ شادی کے پرپوزل دینے کو برا سمجھا جاتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، پرپوز کر سکتے، لیکن وہ معروف طریقے سے ہوگا. اچھا، عورت کی طرف سے پرپوزل کا تو ہمارے ہاں کانسیپٹ ہی نہیں ہے، لیکن اسلام میں عورت چاہے تو پرپوز کر سکتے شادی کے لیے معروف طریقے سے. معروف طریقہ وہی ہے جو بھی ہم نے ڈسکس کیا. اور مرد بھی چاہے تو پرپوز کر سکتا ہے، پھر چاہے وہ لڑکی کے ولی سے بات کر لے، چاہے وہ خاتون سے پوچھ لے. لہٰذا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے جب ابو طلحہ نے شادی کی ہے تو انہوں نے خود پرپوزل دیا، ان کو خود ملنے آئی اور کہا کہ شوہر ان کے وفات پا گئے تھے ام سلیم کے، تو ان سے آ کر کہنے لگے کہ میں آپ سے شادی نکاح کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ کے پرپوزل کو انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر ایک پرابلم ہے.
انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کیا پرابلم ہے، آپ بڑی اچھی خاتون ہیں اور میں دل سے چاہتا ہوں کہ آپ سے شادی کروں، تو میں کوشش کروں گا کہ جو پرابلم ہے میں اسے ایڈریس کروں۔ انہوں نے کہا میرا مہر دے سکیں گے آپ؟ ابو طلحہ نے کہا آف کورس، میں آپ کا بڑی آپ اعلیٰ نسب خاتون ہیں تو آپ کا میں اچھا مہر دوں گا۔ آپ کیا چاہتی ہیں، سونا چاندی پیسہ، آپ مجھے بتائیں، آئی ول ارینج، میں صاحب حیثیت آدمی، میں آپ کا مہر اچھا دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں مسلمان ہو گئی ہوں، آپ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اگر آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے آپ مسلمان ہو جائیں، آپ کا اسلام میرے لیے مہر ہوگا۔ تو ابو طلحہ اس بات سے بہت متاثر ہوئے، پھر وہ مسلمان ہوئے اور پھر ان کا نکاح ہوا ماشاء اللہ۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام میں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ایک بندہ خود آ کر بھی اگر خاتون کو پرپوز کر رہا، ہاں اسلام اس بات کا ایشو نہیں بنا۔ ہاں ہاں بالکل کیونکہ شادی میچور لوگوں کی ہوتی ہے، گڈے گڈی کا کھیل جو ہم نے بنایا ہے نا، اسی کی وجہ سے ہم روز تماشے دیکھتے ہیں، اللہ معاف کرے، روز ہم صدمے سہتے ہیں۔ لیکن عربوں میں یہ نہیں تھا نا، اور مسلمانوں میں بالکل بھی نہیں تھا، میچور لوگوں کا ڈیسیژن۔ ہاں یعنی آپ دیکھیں، میں حیران ہوتی ہوں، اور واقعی میں حیران ہوتی ہوں، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آپ نے نکاح کر دیا اور 2 مہینے گزر گئے، رخصتی نہیں کی، تو حضرت فاطمہ نے خود ام ایمن سے کہا، اور ام ایمن نے آ کر کہا کہ فاطمہ کہتی ہے آپ میری رخصتی کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے یہاں کوئی بچی پوچھے نا کہ میری رخصتی کب کرنی ہے، تو پھر تسی ویکھو اما کو جڑے چھتر پیندے نے اور ابا کو جڑی گلاں سننے کو مل رہی ہیں۔ ہاں صاحب انہوں نے پوچھا کہ آپ میری رخصتی کیوں نہیں کر رہی؟ تو آپ نے کہا کہ اصل میں نا گھر نہیں ہے، کہاں رکھوں، اس لیے رکا ہوں۔ ہاں آپ نے یہ نہیں کہا کہ بہت چاؤ ہے فاطمہ کو شادی کا، معاذ اللہ، ہم تو ایسی باتیں کرتے ہیں نا، گھٹیا، بڑی گھٹیا زبان استعمال کریں گے ہم۔ ہمارے تو بیٹے کہہ دیں تو ہم اس کو جو ہے کہ تمہیں آگ لگی ہوئی ہے، جیسے ہم لفظ بولتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس کو نارمل لیا۔ ہاں آپ دیکھیں بیٹی ابا سے کہہ رہی ہے کہ آپ میری رخصتی کیوں نہیں کر رہے، ہمارے یہاں کس بیٹی کی ضرورت ہے کہ جو ابا کو کہہ دے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نارمل اس بات کا رپلائی کیا کہ ام ایمن میں خود چاہتا ہوں، لیکن بات یہ کہ گھر کوئی نہیں ہے میرے پاس، اور علی کے پاس تو ٹھکانہ ہے نہیں، تو ان دونوں کو دونوں رہیں گے کہاں، بھیجوں گا کہاں؟ ام ایمن نے جا کر جواب دیا۔ اچھا پھر حضرت فاطمہ نے ام ایمن کو واپس بھیجا، حیا کی وجہ سے پرسنلی بات نہیں کی، ام ایمن کو پھر بھیجا۔ ام ایمن آ کر کہنے لگی کہ جو انصاری صحابی ہیں نعمان بن حارث، ان کے مکانات اتنے ہیں، تو اگر آپ ان سے ایک مکان کے لیے کہہ دیں۔ اب آپ سوچیں اگر ہماری سوسائٹی ہو اور بچی کہہ دے کہ اوزے سر تو تسی کوال نہ چھڈو، یعنی آپ تو اسے ایٹ لیسٹ بد کردار قرار دے کر چھوڑیں، ہمارا سوسائٹی کا سسٹم ایسا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح کہہ رہی ہے فاطمہ، ہاں آپ نے کہا فاطمہ کا مشورہ صحیح ہے، پر بات یہ ہے کہ ان کے پہلے ہی کچھ مکان میرے زیر استعمال ہیں، مجھے حیا آتی ہے میں ان پر اور برڈن ڈالوں۔ اچھا ام ایمن نے یہ بات کسی صحابی سے کہی ہوگی، کیونکہ یہ بات صحابی جو تھے نعمان تک پہنچ گئی، انصاری صحابی جو تھے، اب ظاہر ہے کیسے اڑ کر تو نہیں پہنچی، ام ایمن نے کسی کو اعتماد میں لیا، ابو بکر کو، کو کسی کو سے بات کی کہ ایسے ایسے معاملہ ہے، انہوں نے جا کر ان کو بتایا، میں بھی ایمن نے خود بتا دیا ہوں۔ بہرحال وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم، جو مکان آپ کے استعمال میں ہے وہ مجھے اس مکان سے زیادہ خوشی دیتے ہیں جو میرے استعمال میں، ان کے کئی مکانات کرائے پہ چڑھاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جو مکان آپ کے استعمال میں ہے وہ مجھے اس مکان سے زیادہ راحت اور خوشی دیتے ہیں جو میرے استعمال میں ہے، آپ مجھے صرف یہ بتائیں آپ کون سا مکان چاہتے ہیں، میں آپ کو پرووائڈ کرتی ہوں۔ تو جو قریب ترین ان کا ایک گھر تھا، تو آپ نے کہا کہ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو ہوگا، انہوں نے کہا بالکل، تو وہ جو کرایہ دار تھے ان کو نوٹس دے دیا، خالی کرا دیا، اس میں تقریباً مہینہ بھر لگا، تو جیسے ہی انہوں نے آ کر آپ کو مکان کی چابی دی ہے، آپ نے فاطمہ کی رخصتی کر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے اسلام میں شادی کا کانسیپٹ، وہی جو ابھی شمسا نے کہا کہ میچور لوگوں والی بات ہے نا، ہمارے تو ابا جی میچور نہیں ہوتے، لہٰذا بچہ بات کر دے شادی کی یا بچی بات کر دے تو اما ابا کو ایسے صدمہ لگتا ہے جیسے اللہ معاف کرے انہوں نے کوئی ناجائز بات کہہ دی، اور وہ ایسے صدمے میں آتے ہیں جیسے دنیا میں پہلا جوڑا شادی کرنے لگا۔ ہم میچور ہی نہیں ہوئے ہوتے، بچوں نے کہاں سے میچور ہونا، ساری عمر جذباتی فضول احمقانہ رویے لے کر ہم لوگ جیتے رہتے، اور کوئی فیصلہ
ہم حق اور باطل کی بنیاد پر نہیں کرتے، ہمارا فیصلے کی بنیاد ایک ہی ہے، لوکی کی کہیں گے، لوکی کی کہیں گے، لوکی کھانے کے لیے ہوتے ہیں کہنے کے لیے نہیں ہوتے۔ اوہو، کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا، سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ بات حق اور باطل، غلط اور صحیح کی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں چھوڑ دیں، لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اور آپ اگزامپل بنے، آہستہ آہستہ چینج آئے گا، ایک دم سے تو نہیں آ سکتا۔ آپ سوچیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں عمل میں لا رہے تھے تو لوگ کیا کچھ نہیں کہتے ہوں گے۔ حضرت زینب کی شادی کا ہی واقعہ دیکھ لیں، کتنی باتیں ہوئی، حالانکہ اللہ نے وحی اتاری، پھر بھی باتیں ہوئی۔ تو جب قرآن کی وحی آنے کے بعد بھی بات ہوگی تو ہم تو کس کھیت کی مولی ہیں، ہماری اوقات کیا ہے؟ بس آپ کو غلط نہیں ہونا چاہیے، دین کے اعتبار سے آپ صحیح جگہ کھڑے ہوں، یہ واحد آپ کی طلب ہونی چاہیے، آپ کا گول ہونا چاہیے۔ باقی لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے کہنے کا کیا، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کچھ بھی کر لیں، چار لوگ آپ کی تعریف کریں گے اور چار لوگ آپ کو گالیاں دیں گے۔ آپ دین کے راستے پر چلیں تو یہی ہے، آپ دنیا دار ہو جائیں تو یہی ہے، آپ پردہ کر کے جائیں تو یہی ہے، اللہ معاف کرے آپ سر پیر کھول کر باہر نکل جائیں تو یہی ہے۔ چار لوگ تعریف کریں گے، چار لوگ گالیاں دیں گے، تو پھر اس راستے پر چلیں جس پر اللہ اور رسول راضی ہے۔ لوگوں کا کیا ہے، انہوں نے آپ سے راضی نہیں ہونا، ایک کو مناؤ دوجا روٹھ جاتا ہے، یہ ایسے ہی چلنا۔ لہٰذا اللہ پاک فرما رہے ہیں مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ تم عنقریب ان کا ذکر کرو گے، یعنی کہ آپس میں بات کرو گے، شادی کرنی ہے تو کسی سے بات تو کریں گے نا۔ ذکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کر دوستوں کو قصے سنانا کہ فلانی میں چنگی لگ دیا، استغفر اللہ، مومن ایسا نہیں ہوتا۔ بات کرنے سے مراد یہ ہے کہ شادی کرنی ہے تو کسی نہ کسی سے تو بات کریں گے نا، ماں سے کریں گے، بہن سے کریں گے، باپ سے کریں گے، کسی سے تو کریں گے کہ بھئی مجھے ان خاتون سے شادی کرنی ہے تو میرا رشتہ لے کر جاؤ، کسی کو تو بیچ میں ڈالیں گے۔ جیسے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بن گیا تھا پھر آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو بیچ میں ڈالا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یس کر دیا تو جو اما خدیجہ ہیں انہوں نے پھر اپنے چچا اسد بن عامر کو بلایا۔ پیغام دے سکتی ہے، نکاح تو ولی کرے گا نا، ہاں دین ابراہیمی کا اتنا شعور ان میں تب بھی باقی۔ تو پیغام جب ہو گیا، آپ نے اپنے چچا سے ہی مشورہ کیا، ابو طالب سے، ابو طالب نے کہا بہت اچھا پرپوزل ہے، ایکسپٹ کر لو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ذریعے، یہ نہیں پتا کس کے ذریعے، کسی کے ذریعے وہ خاتون نفیسہ کو پیغام بھیجا کہ مجھے پرپوزل قبول ہے۔ تو پھر جو خاتون نفیسہ تھی، سہیلی تھی اما خدیجہ کی، انہوں نے آ کر اما کو بتایا، پھر اما نے اپنے چچا کو بلایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے آ کر ملی۔ اچھا ہمارے یہاں آپ سوچیں کہ لڑکی کا باپ یا چچا جا کر لڑکے کے باپ یا چچا سے رشتہ مانگے، کانسیپٹ ہی نہیں۔ مگر اما خدیجہ کے چچا آئے اور انہوں نے آ کر ابو طالب سے بات کی، ابو طالب نے کہا ہاں بالکل بالکل بھی یاد ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر انہوں نے طے کیا کرنا تھا، مہر طے کرنا تھا، ٹائم طے کرنا تھا، تو بس اس پر پھر نکاح ان کے ہو گیا۔ خطبہ نکاح جو ہے ابو طالب نے پڑھایا، نکاح ابو طالب نے پڑھایا، نکاح ایسے ہی ہوتا تھا، بس قرآن کی آیات نہیں تھی، دعائیں وغیرہ تھی، بچی کچھ دین ابراہیمی کی جو پڑھتے تھے، تو نکاح پڑھایا اور خیر سے نکاح ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیٹ از سو کنوینئنٹ ان اسلام، ہم نے اسلام کو چھوڑ کر اپنے لیے کہانیاں بنائی ہوئی۔ بہت ایڈ کر کے جو چیزیں رکھنے والی ایڈ کرنے والی، ہاں جی، وہ سب ہم نے چھوڑ دیے، اجنبی اجنبی، ہاں جی۔ زندگی کی آسانیوں میں سے ایک آسانی یہ بھی ہے کہ جب آپ کو تکلیف ہو تو دوائی کھا لیں۔ ہاں یہ پاکستانیوں کا عجیب سا ایٹیٹیوڈ ہے، درد بڑی ہو رہی ہے دوائی کھا لو، نہیں میں حالے تھوڑی دیر دیکھاں گا، وہ ویکھن کی ہونا ہے۔ یعنی کہ میں آج تک اس نفسیات کو نہیں سمجھ پائی، میری آج تک یہ بحث ہوتی ہے، اپنے گھر میں بھی ہوتی ہے کہ درد ہو رہا ہے، آدھا گھنٹہ درد سہ کے تڑپ تڑپ کے بھی تو دوائی کھانی ہے، تو دوائی کھائیں، کھائیں دوائی تاکہ سکون آئے۔ پھر وہ آدھا پونا گھنٹہ تڑپ تڑپ کے اچھا پھر نہیں فرق پہ رہا دے رہے، یعنی آپ کو کون سے حکیم نے بتایا ہے کہ درد خود بہت تڑپنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے؟ نہیں جی، عورتیں بھی سب سب اس میں پورے ہیں۔ ہاں سیلف میڈیکیشن ہم نے لگائی ہوئی ہے، تڑپتے رہیں گے دوائی نہیں کھائیں گے،
دوائی کھائیں، اللہ نے دوا پیدا کی ہے امراض کے لیے، دوائی کھائیں، اپنے آپ کو پرسکون کریں. ظلم ہے یہ بھی، اپنے آپ پر ظلم ہے دوائی وقت پر نہ کھانا، تو دوائی کھائیں. جب صحتیں اچھی تھی تو اتنی میڈیسن ہی نہیں تھی. اللہ نے کیوں اتنی میڈیسن دی ہے؟ کبھی سوچا؟ مرض سے پہلے مرض کا علاج آتا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ اب یہ وہ جنریشن ہے جو فزیکلی ویک ہے اور ان کو بیماریاں زیادہ ہونی ہیں. پولوشن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 2 دن سے ہوا میں مٹی مٹی ہے، سانس لیتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ دھول اندر جا رہی ہے. اب جب یہ چیزیں انہیل کریں گے تو بیمار تو ہونا ہی ہے. اب جب یہ بیماری آئے گی، اب جیسے میرے جیسا بندہ ہے اس کو سینے میں پسلیوں میں درد نکلے گا، نکلے گا. سب کو ہی نکلتا ہے، میرا استھما ہے تو زیادہ نکلتا ہے. تو اللہ کو پتا ہے پولوشن ہے، واک نہیں رہی، غذا خالص نہیں ہے، فارمنگ سسٹم ہے، ہر چیز پروسیسڈ ہے، تو میری بنائی مخلوق کو اب یہ تکلیفیں آنی ہیں. تو پھر ان تکلیفوں کی ریمیڈی ان کو دے دو. انسان کمزور ہے، سروائیو کیسے کرے گا؟ تو یہ کوئی شوق نہیں ہے، لیکن ضرورت ہے، کھائیں. اگر نہ کھا کر درد میجیکلی ٹھیک ہو سکتا ہے تو ویری گڈ. ہاں ایک چیز یہ ہے کہ دم کیا کرے، دوائی کی ضرورت بڑی کم ہو جاتی ہے، بہت کم ہو جاتی ہے، دم سے زیادہ جلدی فرق پڑ جاتا. لیکن بہرحال جس کو تکلیف زیادہ ہو یا ریگولر ہو اسے دوائی لینی چاہیے تاکہ آپ کی قوت کار جو ہے نا صحیح ہو. اچھا جی، تو اللہ پاک کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ ان قریب تم ذکر کرو گے ان کا، یعنی کہ تم ان کو پرپوز کرو گے، مجھے پتا ہے. یا تم مشورہ کرو گے کہ میں پرپوز کروں کہ نہ کروں، تو کوئی بات نہیں، تمہارا دل ہے. گو اینڈ پرپوز دین، پرپوز دا لیڈی. لیکن اگر وہ عدت میں ہے تم پرپوز نہیں کرو گے. اگر تمہیں چاہت ہے زیادہ اور تمہیں یہ خوف ہے کہ اتنی اچھی خاتون ہے کہ ان کا رشتہ ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں بیوہ کے لیے رشتوں کی کتنی آسانی ہے اسلامی معاشرے میں. ہمارے یہاں ہے کیونکہ ہمارا معاشرہ کہیں سے اسلامی معاشرہ ہی نہیں ہے ہی نہیں. وہاں تو عدت کے دوران سوچ لیا جاتا تھا، اور آج بھی اربوں میں یہ اسلام میں عدت کے دوران سوچ لیا جاتا تھا کہ یہ خاتون اب بیوہ ہیں تو اب ظاہر ہے انہوں نے نکاح ثانی کرنا ہے. تو کون کون سوٹ کرتا ہے؟ سوٹ مطلب کہ نسب ہو، کفو ہو اور انٹرسٹڈ بھی ہے. تو وہ خود جب عدت پوری ہوتی تھی تو خود یا فیملی کا بڑا یا علاقے کے جو بڑے خطیب ہوتے تھے تو جن کی ذمہ داری ہوتی تھی تو وہ خود آ کر بات کر لیتے تھے کہ بی بی یہ خاتون یہ بندہ ہے، آپ سے سوٹ بھی کرتا ہے، میچ کفو بھی ہے یعنی آپ اور انٹرسٹڈ بھی ہے، تو آپ کس سے نکاح کرنا چاہتے؟ ہاں یہ انکحوا الایام پر عمل تھا. جو اکیلے ہیں ان کی شادیاں کرا دو. ہمارے یہاں تو آپ خالی بات کریں نا کہ جی تمہاری بہن بیوہ ہو گئی اس کی شادی کرا دو، رہن دو جو 4 بچے نے ان بچیاں نے لی جیے گی. ایک تو قربانی کا سسٹم پاکستانیوں پر ختم. ہم انسان تو ہیں نہیں، ہم تو دیوی دیوتا ہیں. سرزمین جو دیوی دیوتاؤں کی، ہندوؤں کے دیوی دیوتا ہمارے بابے، نارمل انسانوں کی سرزمین ہی نہیں ہے. اور اسلام نارمل انسانوں کا دین ہے جو انسانوں کی نارمل جو ہے نا ضروریات ان کو ایڈریس کرتا ہے. آپ کے بابے تو ان کے دیوتاؤں سے کم ہے. 40 سال تو روٹی نہیں کھادی. ہاں وہ جو بابا جی ڈنڈے مارتے تھے، وہ جن سے بے نظیر صاحبہ بھی گئی تھی ملنے ڈنڈے، تو ان کے بارے میں وہ کہنے لگا کہ جی 40 سال سے اس نے روٹی نہیں کھائی پھر بھی زندہ بیٹھا ہوا. میں نے خود پروگرام میں دیکھا وہ ایک بندہ یہ کلیم کر رہا اس نے ڈرائی فروٹ اور روٹی نہیں کھائی، روٹی نہیں جی کچھ نہیں کھاتے. یہ آپ لوگ وہ نکال رہے ہیں، آپ کا مطلب ہے کہ روٹی نہیں کھاتا، وہ سب کچھ کھاتا ہے. لیکن وہ بندہ کہہ رہا تھا، اینکر کہہ رہا تھا کہ وہ جو بابا جی ہیں، نام شاہ مجھے نہیں آتا، کوئی پروگرام کرتا ہے، ینگ سے آدمی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ جی وہ 40 سال سے کھائے پیے بغیر زندہ، بڑے پہنچے ہوئے آدمی. تو آپ کے ان کے دیوی دیوتاؤں سے کم ہے. اور کتنی کہانی ہے، ایک کہانی ہے. ایک روزہ رکھا بھی جاتا ہے. ابھی میں کل دیکھ رہی تھی وہ الیاس ستار قادری صاحب کو کہتا ہے ایک بندہ کہ میں عمرے پر گیا ہوں. میں آپ کو کہتی ہوں نا پیڑ نہیں اڑتے مرید اڑاندے نے. وہ بندہ کہتا ہے سچ جھوٹ، سچ سے مراد میری یہ نہیں کہ بات سچ ہو سکتی ہے، جو اس نے بیان دیا جھوٹ بیچ میں کون بول رہا ہے یہ مجھے نہیں پتا. یہ مطلب کہ وہ کہتا ہے کہ جی میں عمرے پر گیا
تو وہاں مجھے ایک بندہ ملا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ نا میری ڈیوٹی جو ہے نا وہ روزہ اقدس کے اندر کی صفائی کی ہے. اب یہ بات سراسر جھوٹ ہے، لیکن جھوٹ وہ بول رہا ہے کہ یہ بیان کر رہا ہے مجھے نہیں پتا، کیونکہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی صفائی اور آپ کی قبر کی صفائی وہ ایک خاص فیملی ہے اور وہ عرب ہیں اور وہی کرتے ہیں، وہ اس کے لیے پاکستانی گئے وہ نہیں رکھتے. لیکن یہ بات جھوٹ ہے، یہ میں آپ کو 100% کہہ رہی ہوں. پر اب جھوٹ وہ بندہ جو بیان کر رہا تھا وہ بول رہا تھا کہ اس کو کوئی ملا ہی نہیں، اس نے جھوٹ بولا، یا جو ملا اس نے جھوٹ بولا، اب یہ مجھے نہیں پتا. تو وہ کہتا ہے کہ جی وہ مجھے کہنے لگا کہ میں جب صفائی کرنے اندر جاتا ہوں نا، وہ میں میری پگڑی وغیرہ دیکھ مجھے کہنے لگا تم دعوت اسلامی سے ہو؟ میں نے کہا ہاں. تو وہ کہنے لگا کہ میں جب صفائی کرنے اندر جاتا ہوں نا تو تمہارے جو پیر صاحب ہے نا وہ اندر بیٹھے ہوئے ہوتے قبر کے پاس. تو کہتے ہیں کہ جی وہ میں نے ان کو تصویر دکھائی تو اس نے کہا ہاں ہاں یہی ہے. تو آگے سے وہ بڑی معصومیت سے کہنے لگے اللہ ان پہ رحم فرمائے، کوئی ملتی جلتی شکل کا ہوگا، ملتی جلتی شکلیں بھی ہوتی ہیں. تو پھر وہ پروگرام کو جو اینکر کر رہے تھے جناب وہ کہنے لگے کہ آپ اپنا نہ سوچیں، آپ ویسے بتائیں کہ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ نہیں، یعنی کہ آپ یہاں بھی ہوں اور آپ وہاں بھی ہوں، آپ اپنا نہ سوچیں، آپ ویسے بتائیں. تو وہ کہنے لگے نہیں ممکن کیوں نہیں ہو سکتا، ممکن تو ہو سکتا ہے. اگر وہ غوث پاک جو ہے وہ پتے پتے پہ نظر آ سکتے ہیں تو یہ سب تو ہو سکتا ہے. ہے جے کہانیاں تو پھر تاڈے بابے انہاں دے دیوتاواں تو گھٹ نے؟ نہیں کوئی نہیں گھٹ، ود جے ٹوٹا پا ود ہی نے، گھٹ کوئی نہیں. اس کے پاس بھی اتنی عمر نہیں ہوئی جتنے انہوں نے کرامات دکھا دی. بیٹھا ہوا تو آپ نہیں سمجھ رہے نا، غائبانہ غائبانہ غائبانہ، یہی کہ آپ سمجھ نہیں رہے کہ یعنی وہ تو یہاں پر ہے، یہیں پر موجود ہے نا، تو وہ غائبانہ طور پر وہاں موجود ہے. بھائی جھوٹ کے یہی تو مسائل ہے نا، جھوٹ کے یہی مسائل ہے. سوال جھوٹ ایک منٹ میں پکڑا جائے، کوئی پکڑنا چاہے تو جو بیان کر رہا ہے وہ بھی جھوٹ نہیں پکڑنا چاہتا. اگر اس سے بیان کیا گیا ہے تو، اور جو اب جب وہ یہاں آ کر رپورٹ کر رہا ہے تو جو بیٹھے ہوئے وہ بھی جھوٹ نہیں پکڑنا چاہتے. مجھے کوئی آ کے کہے نا کہ تم روزہ اقدس پہ مجھے نظر آئی تھی، پھر میں اس کی آنکھیں چیک کروں. بابا صاحب کی گھوڑی اور وہ ہم نے مانا اس چیز کو وہی کہہ رہی ہوں نا، اپنی عقل استعمال کی. ہاں اور کوکب صاحب جو ہے انہوں نے جو فرمایا کہ سارے یہودی ہمارے داتا صاحب نے کریڈٹ لے گیا ہٹلر، ہم نے تو یہ بھی نہیں مانا. سبحان اللہ. یہ لوگ سبحان اللہ کہتے رہتی ہیں نا تو پھر تو وہ اور چڑھتے ہیں سروں پہ. دیکھیے پروگرام سکرپٹڈ ہوتے ہیں، سارے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ کسی ایسے پروگرام میں نہیں آتے جس میں سامنے کوئی انسان بیٹھا ہو. مرید بیٹھے ہوتے ہیں، انسان تھوڑی بیٹھے ہوتے ہیں. انسان میں مرید میں فرق ہوتا ہے. مرید روبوٹ ہوتا ہے بھائی، جو فیڈ کر دیا وہ وہی بولے گا. اس کے اندر ڈیٹا فکس کر دیا جاتا ہے، وہ اسی ڈیٹے کے اوپر چلتا ہے. اور انسان ایسا نہیں کرتا نا، انسان جو ہے وہ عقل کا استعمال کرتا ہے، اس کو آپ فیڈ نہیں کر سکتے. یہی تو فرق ہے مشین میں اور انسان میں. تو جو مرید ہے ان بیچاروں کو مشین بنا دیا جائے، وہ اپنی عقل کا استعمال ہی نہیں کرتے ہی نہیں ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو میں آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ ہماری یہ ارض مقدسہ، ہماری یہ پاک سرزمین جو ہے، ہمارا یہ جو ملک ہے، یہ دیوتاؤں کی سرزمین ہے، بابوں کی سرزمین ہے، نارمل انسانوں کی تو ہے نہیں. لہٰذا یہاں پر جو لاہور کے سب سے مشہور بابا جی ہیں داتا صاحب، ان کی جو کتاب بیان کی جاتی ہے کشف المحجوب، اس کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ میرے ماں باپ نے پہلی شادی کرائی، میری بیوی مر گئی اس سے پہلے کہ میرا ایمان خراب ہو. پھر دوسری شادی کرائی تو میں دنیا میں پھنسنے ہی والا تھا، شکر ہے وہ بھی مر گیا. ہاں جائیں کھولیں پڑھ لیں. تو جہاں اتنے مشہور بابا جی بیوی کے مرنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں اور بیوی کے ساتھ رہنے کو دین کی خرابی قرار دے رہے ہوں، تو وہاں پر عام بندے کے تو وہی مینٹالٹی ہونی چاہیے جو ہمارے یہاں شادی کو لے کر مینٹالٹی ہے. مسلمان ہوں گے تو پھر آپ کو اور معاملہ نظر آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے، خوشی سے گزارتے تھے. یہ ہمارے نبی ہیں جو اٹھ کر کہتے ہیں دنیا میں 2 چیزیں میرے لیے محبوب بنا دی گئی ہیں، الطیب والنساء، خوشبو اور عورتیں.
کیونکہ آپ سچے تھے، آپ نے سچ بات کہہ دی. ان دو چیزوں سے رغبت ہے. مجھے خوشبو لگانا پسند ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ رہنا پسند ہے مجھے. لیکن بابا جی کہتے ہیں نہیں نہیں، گندے رہنا ہے، ننگے رہنا ہے، بھوکے رہنا ہے، بیاہ بھی نہیں کرنا. ان کی سرکار بڑی ہاں، ہر چیز دین کے خلاف کرتی. تو اس معاشرے کے اندر شادی ویسی ہی مذاق کی چیز بن کے رہ جائے گی جیسے کہ ہمارے یہاں بنی ہوئی. تو اس پورے سیٹ اپ کو بدلنا ہوگا. دیکھیے اللہ کتنے پیارے ہیں ہمارے. اللہ کہتے ہیں علیم اللہ انکم ستذکرونہن. اللہ جانتا ہے، ان قریب تم ان کی بات کرو گے، ان کا ذکر کرو گے، مشورہ کرو گے، ان کے لیے رشتہ بھیجو گے. جس بات کو اللہ ناپسند نہیں کر رہے، ہم اس کا ٹھٹھا اڑانے والے کون ہیں؟ ہاں وہ پھر آپ کو ایک بات سناتی ہوں. کہتے ہیں جی جنید بغدادی کا ایک مرید تھا، تو وہ ان کی ایک مریدنی پہ عاشق ہو گیا. تو اس نے کہا کہ سر میں اس سے شادی کرنا چاہتا. انہوں نے کہا کہ 40 دن فلانا چلہ کاٹو، اس کے بعد. تو وہ چلے پہ بیٹھ گیا خوشی خوشی. تو جنید صاحب نے اس خاتون کو جلاب دینا شروع کر دیا ڈیلی. اور اس کو یہ آرڈر دیا کہ ایک کشت میں تھال میں رفع حاجت کر دو. ٹھیک ہے، یہ جو گاندھی جمع کر دیں. اب 40 دن مسلسل جب وہ خاتون کو جلاب رہا، شاری مریل سی ہو گئی. تو جب وہ 40 دن کے بعد آیا تو اس کو ملوایا تو کہنے لگا یہ کیا چمرک سی عورت ہے، میں نے نہیں اس سے شادی کرنی. تو انہوں نے تشت پر سے کپڑا ہٹایا اور کہا اس غلاظت کے لیے تم مرے جا رہے. اب آپ میچ کریں دونوں باتوں کو. میچ کریں آپ دونوں باتوں. اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب ہم مدینہ آئے نئے میں، ہم ینگ لڑکے تھے اور ہمارے اندر بڑی قوت تھی اور ہمیں احتلام ہو جاتا تھا، ڈسچارج ہو جاتا تھا بار بار. تو ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بڑے غریب ہیں، شادی نہیں کر سکتے، تو ہم خود سی ہو جائیں. اس وقت عربوں میں جو درویش وغیرہ بنتے تھے نا، وہ ہو جاتے تھے. عیسائی بھی اپنے آپ کو کروا لے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو نامرد کروا لیں. تو آپ نے کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. تم لوگ روزے رکھو، صبر سے کام لو، اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کرے. اور پھر آپ کے پاس جو مہاجر آتے تھے صفا میں، تو آپ ان کی شادیاں کرواتے تھے، خود کرواتے تھے. اور وہ دیکھو جو خاتون آپ کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو آپ پر ہبا کرتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر ان کو دیکھا اور سر جھکا دیا. تو ایک دوسرے صحابی بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ شادی نہیں سے کرنا چاہتے؟ آپ نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا میری کروا دیں. آپ نے کہا اچھا مہر کیا دو گے؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس کچھ نہیں ہے. آپ نے کہا کوئی چیز؟ انہوں نے کہا جی کچھ نہیں. آپ نے کہا کوئی لوہے کی انگوٹھی، کوئی آرٹیفیشل انگوٹھی؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، تہمت کا ہی بس تہمت ہے میرے پاس ایک، میں آدھا ان کو دے دیتا ہوں. آپ نے کہا آدھے تہمت کا تمہارے کام آئے گا نا، اس کے کام آئے گا. تو وہ کچھ دیر ویٹ کرتے رہے، پھر چلے گئے. اب دیکھیے اتنی غربت میں شادی کرنا چاہ رہے ہیں. آپ نے تو مذاق نہیں بنایا نہ، آپ ایسی کوئی غیر انسانی نصیحت لے کر آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں پڑ گئے، وہ چلے گئے. جب آپ کچھ دیر وہ ویٹ کرتے رہے نبی کیا کہتے ہیں، پھر وہ چلے گئے. پھر آپ کو خیال آیا، آپ نے کہا ان کو بلا کر لو. واپس بلائے گئے. آپ نے کہا آپ کو قرآن یاد ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے اتنی اتنی صورتیں یاد ہے. تو آپ نے ان خاتون سے کہا کہ آپ ان صورتوں کو مہر مان کر ان سے نکاح کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل. تو آپ نے قرآن کو مہر بنا کر ان کا نکاح کر دیا. یعنی رستہ پیدا کیا، رستہ پیدا کیا. شادی ہاں کہ اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ یعنی کہ نارمل بات ہے کہ ہم نارمل اگر سوچیں تو ایک بندہ کہے گا بھی تمہارے گھر کھانے کو روٹی نہیں ہے تو تمہیں شادی کی کیوں پڑی ہے، بچے کہاں سے پالو گے. آپ نے تو یہ بات بھی نہیں کی. اللہ خود ہی وسعت دے دے گا، شادی کروا دی، اس کی ضرورت پوری ہو. ظاہری بات ہے ایک جوان انسان ہے، ان کو ضرورت ہے تو انہوں نے درخواست کی ہے. اب آپ ان دونوں باتوں کو ٹیلی کریں اور آپ مجھے بتائیں جس معاشرے میں گھروں میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر نہ ہو اور ہر گھر میں بابوں کے تذکرے موجود ہوں اپنے اپنے شاخوں سے متعلقہ، اور ان کو پڑھ کر بچے جوان ہوئے ہوں، تو وہاں پر شادی کا یہی حال ہوگا نا. شادی کو ایسی چیز سمجھا جائے گا، لیکن شادی ایسی چیز نہیں ہے. شادی تو خوشی کی بات، یہ اتنی اچھی چیز ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جی مجھے کوئی ساتھی چاہیے، ان کے ذہن میں تو کوئی کانسیپٹ نہیں تھا شادی کا، کچھ بھی کوئی کانسیپٹ تھا ہی نہیں. ہاں رشتوں کا کانسیپٹ نہیں تھا، سولوشن کیا ہوگا اور رشتوں کا کانسیپٹ، رشتے کیا کیا ہو سکتے ہیں. آدم کو تو بھی کچھ بھی نہیں پتا تھا. انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ میں اکیلا ہوں، تنہا محسوس کرتا. تو اللہ نے بیوی بنائی.
اللہ نے دوسرا مرد نہیں بنایا, ماں باپ نہیں بنائے, کچھ بھی. اللہ نے کہا بس بیوی دے دو, باقی فیملی خود ہی اب بن جائے گی. تو بات یہ ہے بھائی کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا وہ حسین رشتہ ہے جو سب سے پہلے جنت میں پیدا ہوا, اور اب جنت میں جانے کے بعد بھی یہ رشتہ قائم رہنے والا ہے, یہ رشتہ نہیں ختم ہونا. اور بدقسمتی سے ہم اسی کا مذاق بنا. تو لہٰذا یہ سوچیں بدلنی ہوں گی. پرپوز اللہ کہتے ہیں انقریب تم انہیں کرو گے, مجھے پتا ہے. ولیکن لیکن لا تواعدوہن, مت تم ان عورتوں سے وعدہ کرنا, سرن خفیہ, خفیہ وعدے مت کرنا, اللہ مگر ان یہ کہ تقولو تم کہو قولن بات معروفن, دستور کی. ان سے خفیہ وعدے مت کر لینا, ہاں دستور کی بات کر سکتے ہیں, یعنی خاتون کو پرپوز کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ میں تیرے پیچھے خاندان چھڑ داں گا, میں انج کر داں گا, یہ افیئر جو آج کل چل گئے, یہ اسلام میں جائز نہیں. کسی کو پسند کرتے ہیں اس کو پرپوز کر سکتے ہیں. پرپوزل سے مراد سمپل پرپوزل ہے, ول یو میری می, یس اور نو. if she will say yes, آگے بڑھیں, باقی اپنا پروسیس دیکھیں. اور if she will say no, تو بس نو ہی ہے. اور یہ بھی پتا نہیں کون سا جاہل تھا جس نے بیٹھ کے کہا تھا عورت کی نہ میں ہاں ہوتی ہے. نہیں, عورت جب نہ کہتی ہے تو نہ ہی ہوتی ہے. ہاں, یہ باتیں بے حد احمقانہ ہیں. اور یہ جو فلموں ڈراموں میں ہوتا ہے نا کہ لڑکی نے نہ کہہ دیا, اب ہیرو لگا ہوا ہے, تنگ کر رہا ہے, چھیڑ رہا ہے, ستا رہا ہے, پھر وہ اس سے محبت کرنے لگتی ہے, یہ اسکرپٹڈ ہوتا ہے بھائی, یہ صرف فلموں میں ہوتا ہے. ریئل لائف میں ایک بچی کسی کو پسند بھی کرتی ہے نا, وہ اس کو اسٹاک کرے گا, وہ اس سے بھی جان چھڑائے گی, وہ کہے گی مغرور ہے تو میرا جینا حرام کر دے. کچھ نہیں ہوگا اس سے. عورت صرف اس بندے کو پسند کرتی ہے جو اس کی عزت کرتا, جو اسے پریشان نہیں کرتا. یعنی آپ خود سوچیں, آپ کا سگا بھائی ہو اور آپ کا پیچھا کرنا شروع کر دے, آپ اس سے لڑ پڑیں گے کہ تم ہوتے کون ہو میرا پیچھا کرنے والے. تو کہاں یہ بات کہ جی وہ مانی نہیں تو میں اس کے پیچھے پیچھے رہوں گا, وہ جو فلموں میں وہی بات ہے کہ چھیڑ رہے ہیں, تنگ کر رہے ہیں, ستا رہے ہیں. ایسے نہیں ہوتا, یہ گند ہے, یہ بکواس ہے. عورتوں کو جو چیز سب سے پہلے اٹریکٹ کرتی ہے وہ چیز کیا ہے؟ تحفظ, عزت, وقار. بیوٹی اینڈ دا بیسٹ دیکھیے آپ نے, آپ کو پتا ہے یہ ٹرو سٹوری پر بیسڈ ہے. 19 سینچری میں 1832 یا 42 میں سچ مچ میں ایک بچہ پیدا ہوا انگلینڈ میں, اور پیدائشی اس کے نا بہت زیادہ بال تھے اور سارے سے اونچا تھا اور ڈیفارم سا تھا. وہ ایگزیکٹلی وہی فیس ہے جو بیوٹی اینڈ کے بیسٹ میں وہ بناتے ہیں. اس کا بڑا علاج کرانے کی کوشش کی گئی, بڑے امیر گھرانے سے تھا لیکن وہ نہیں ہو سکا. اس کا ہائٹ بھی زیادہ تھی, دماغ بہت اچھا تھا, سب کچھ تھا, لیکن اس کی فیس جو تھی نا وہ نارمل نہیں تھی. وہ واقعی ایسے ہی لگتا تھا کہ انسان کو جو ہے بھالو بنا دیا یا کوئی بیسٹ بنا دیا. ظاہر اس کی شادی وادی نہیں ہو رہی تھی. تو ایک بڑی خوبصورت لڑکی تھی, وہ بھی بڑی اعلیٰ گھرانے سے تھی. میں آپ کو ان کے نام شام بھی بتا دوں گی, اس وقت ظاہر مجھے یاد نہیں ہے. تو وہ جو لڑکی تھی نا وہ اس بندے سے سچ مچ محبت کرنے لگی. وہ بہت اچھا تھا, یعنی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی ہمبل, عورتوں کی بہت عزت کرنے والا, اور عورتوں میں مقبول تھا. ان کی عورتیں اس کی ویسے تعریف کرتی تھی مگر شادی پر راضی نہیں ہوتی تھی کہ ظاہر ہے وہ خوبصورت نہیں تھا. مگر وہ لڑکی واقعی اس سے محبت کرنے لگی, اس نے اس سے شادی کی اور ان کے 6 بچے, ساری عمر ہیپیلی گزاری انہوں نے. تو اسی سے پھر یہ بیوٹی اینڈ دا بیسٹ کا فلم کا جو ہے اسکرپٹ بنا, اور یہ جو ہے مووی شووی بنی. تو آپ دیکھیں کہ ایک عورت نے, حالانکہ وہ عورت بڑی حسین تھی اور نائٹ کی بیٹی تھی, اور اس کی وجہ سے نواب سمجھ لیں تو بہت رشتے تھے اس کے پاس, اس نے اچھے اچھے رشتے ٹھکرا کر اس بندے کا رشتہ ایکسپٹ کیا صرف اس کے اخلاق کے بنا. تو عورتیں جس چیز کو سب سے زیادہ پسند کرتی ہیں وہ ہے ان کو عزت اور تحفظ کا احساس ہونا. تو اگر یہ نہیں دے سکتے تو آپ کو کوئی عورت کبھی پسند نہیں کر سکتی. تو لہٰذا اللہ پاک کہتے ہیں افیئر نہیں چلانے, سٹاک نہیں کرنا, چوری چھپے کی فون کالز نہیں کرنے, معروف پرپوز کر سکتے ہو, اگر وہ پرپوزل ایکسپٹ کر لیں تو پھر پراپر طریقے سے شادی کرو, ٹھیک ہے. اور وہ جو ملنا جلنا ہے باتیں ہیں وہ شادی کے بعد ہوں گی, نکاح کے بعد بھی نہیں ہوگی. ہم نے مراحل بنا لیے نا, پرپوزل کے بعد اب جی ہم نے آپس میں سوچ لیا ہم شادی کریں گے, تو 4 سال میں ہمارا گریجویشن ہوگا, پھر اس کے بعد ہم اما ابا سے بات کریں گے, تو تب تک تو ہم فری ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہوگا.
ہاں ایسا نہیں ہو سکتا، اسلام نہیں مانتا. ہاں آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، پرپوزل اٹ سیلف کچھ بھی نہیں ہے. یا تو جا کر پراپر رشتہ مانگو. آپ کو کیا پتا جب آپ رشتہ مانگے تو اما ابا سے ٹکا سا جواب آ جائے اور تب لڑکا بھاگ جائے. بہت سارے بھاگ جاتے ہیں. جب ابا جی کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے پتر بیاہ کرو تو اپنی اوقات کی زندگی گزارو، چلو جداد چو حصہ نہیں ملنا، تو آدھے سے زیادہ عاشقوں کا عشق بہ جاتا ہے. یہ آپ بھی دیکھتے ہیں روزمرہ زندگی میں کیا ہونے والا ہے کیا پتا. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے، کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے نا. پھر اچھا لڑکی کے ماں باپ بیچ میں ہی کوئی رشتہ دیکھے اور وہاں شادی کر دے، پھر تو وہ جو ساتھ وقت گزارا ہے وہ کس کھاتے میں آپ اللہ کو کلیئر کریں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک اس میں فزیکل نہیں بھی ہوئے، مگر نامحرم کے ساتھ فرینکنس، نامحرم کے ساتھ باتیں، نامحرم کے ساتھ گھومنا پھرنا، مرد عورت دونوں کے لیے ایکولی حرام. مرد کے لیے بھی حرام ہے، مرد بھی اتنا ہی گنہگار ہے جتنا عورت، صرف عورت کے لیے نہیں. تو لہٰذا بی کیئر. پھر اس کے بعد اگر رشتہ گیا اور ایکسپٹ ہو گیا، منگنی ہو گئی. اب سال منگنی رہنی ہے ہمارے یہاں. اب جو منگنی رہنی ہے تو اس کے دوران لڑکا لڑکی کا کوئی آپس کا واسطہ نہیں. یہ جو ہے نا فونوں پر باتیں کر رہے ہیں، میری منگیتر ہے میں اتنی شاپنگ کرانے لے کے جا رہا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. نہیں، کوئی کوئی سبب نہیں. ہاں جی بالکل بن گئی ہوئی ہے، مگر بالکل غلط ہے. اس کا کوئی اصل نہیں ہے، اس کا کوئی سبب نہیں ہے. منگنی کوئی رشتہ نہیں. کوئی وہ اتنا ہی اجنبی ہے جتنا وہ منگنی سے پہلے تھا. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا اس کے بعد پھر نکاح کر دیا. اب نکاح بھی 1 سال رکھیں گے. اب کیا نکاح، اب تو نکاح ہو گیا. نہیں کچھ نہیں ہوتا نکاح سے. جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی نا کوئی تنہائیاں نہیں ہوں گی. کیونکہ یہ سارا جو آپ کا لا ہے نا طلاق کا اور نکاح کا، یہ بیس کرتا ہے رخصتی پر، خلوت صحیحہ پر. میاں بیوی کا رخصت ہو کر اکیلے اکٹھے ہونا، جسے آپ سہاگ رات بھی کہتے ہیں وغیرہ، شب زفاف کہتے ہیں عربی میں. میاں بیوی کا فزیکلی اکٹھے ہونا اور نہ ہونا، سارے قوانین انہی باتوں پر بیس کرتے. لہذا نکاح سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں نکاح کے ساتھ یہ حق مل جاتا ہے کہ جب گھر آئیں تو پردے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ حق مل، فیملی ہے نا. اب نکاح ہو گیا، لڑکا آیا ہے، بیٹھے سب کے درمیان سرو کریں، بیٹھ کر کھائیں، سب کے درمیان بیٹھ کر باتیں بھی کریں تنہائیوں میں. ہم ابھی یعنی کچھ دن پہلے نہیں، لاسٹ ایئر میری ایک بڑی پیاری دوست اور اسٹوڈنٹ ہے، ان کی بیٹی کا نکاح ہوا تھا. تو ان کے داماد نے کہا، وہ آرمی میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے جو ہے نا کاٹیج لیا ہے، تو میں اپنی بیوی کو لے کر جانا چاہتا ہوں، ہم وہاں 2-3 دن رہ کر آئیں گے. لڑکی کے والد نے کہا یہ کیا فضول بات ہے، نکاح ہوا رخصتی تھوڑی ہوئی ہے. تو وہ آگے سے کہنے لگا نکاح ہو گیا ہے، اب یعنی کہ آپ ہم میاں بیوی ہیں. تو پھر اس کے ابا نے سیدھی بات کی کہ پھر تسی رخصتی کرا لو. ہاں پھر وہ کہنے لگا آپ لوگ مجھ پہ شک کرتے ہیں. بھائی شک کی بات نہیں ہے، اصول کی بات ہے. شک کیا ہوتا ہے؟ اصول کی بات ہے. اگر آپ کو اتنا چاؤ چڑا رخصت کراؤ، بیوی لے جاؤ. اور اگر آپ کو کسی وجہ سے ابھی رخصتی نہیں افورڈیبل تو پھر ٹک کر بیٹھو. یہ نہیں ہو سکتا. ہاں یہ تنہائیاں نہیں ہو سکتی. یہی تو ڈفرنس ہے نکاح کا اور شادی کا، دونوں میں فرق ہے. تو نکاح کے ساتھ بس اتنا رائٹ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ جب فیملیز اکٹھی ہوں تو مل سکتے ہیں، سب کے درمیان بات چیت کر سکتے ہیں. چلو بڑی توپ چلائی تو کمرے سے نکل کر شہر میں جا کے اکیلے کھڑے ہو گئے، سب دیکھ رہے ہیں دور سے، پتا ہے کہ بھئی یہ کھڑے ہیں یہاں پہ، نیچے سے اوپر چلے گئے، چلو اتنی کر لی بس. اس سے زیادہ آپ الاؤ نہیں کر سکتے. اور نہ ہی بے تک کی باتوں کے لیے کہ کالیں کر رہے ہیں، ویلے بیٹھے ہوئے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی کے بعد ہی اصل رشتہ بنتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ نکاح کے بعد ذاتی حقوق اسٹیبلش نہیں ہوتے، ساس سسر کی بھی نہیں ہوتی. ہاں رخصتی کے بعد حقوق اسٹیبلش ہوتے. جب رخصتی ہو جائے گی اب میاں جانے بیوی جانے، اب جیسے چاہے وہ رہے، جو چاہے کرے، اب گھومے پھر. ہاں جی اور پھر اللہ معاف کرے پھر جو بعد میں مسائل ہوتے ہیں. ہاں تو ان علماء دین کا جا کر سر پھاڑے نا جب مسائل آتے ہیں. ابھی یہ ریسنٹلی نا 2 ایسے کیسز ہوئے، ایک کلاس میں اور ایک جاننے والوں میں، کہ بچوں کا نکاح ہوا تھا اور وہ ادھر ادھر یعنی کہ
ایک ملتے تھے، ان کے ایک تو فیملی تھی تو فیملی میں ملتے ملتے تھے، تو جی اس کے گھر چلے گئے، اس کے گھر چلے گئے، اور دوسرا جو ہے کالج میں اکٹھے ملتے تھے، تو دونوں میں بچیاں پریگنٹ ہو گئی. اب کتنی بڑی مصیبت آئی. تو ایک میں تو خیر وہ فیملی جو ہے وہ انہوں نے ایکسپٹ کیا بچی رخصت کرا کے لیا، دوسرے میں تو بڑا پہلے مسئلہ بنا، یعنی کہ بڑا انہوں نے سسرال والوں نے اعتراض کیا کہ یعنی ان کا اعتراض جائز نہیں تھا، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ کی بچی اتنی آؤٹ آف کنٹرول ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تو وہ اس کے ساتھ پھرتی رہتی ہے اور آپ اتنا نہیں کر سکتے. پھر خیر انہوں نے بھی کاؤنٹر رسپانس کیا کہ آپ کا بیٹا لے کر جاتا تھا، لیکن بات یہ کہ گند ہی پڑا نا، گند ہی پڑا. پھر ساروں نے سمجھایا بجھایا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، جو بھی ہے نکاح آپ نے کر دیا تھا، بچے ہیں، اب غلطی ہوگی، اب سمیٹو. لیکن آپ خود سوچیں کہ کتنی عجیب سی یہ ساری سچویشن ہے نا ماں باپ کے لیے، کس قدر یہ شرمناک ہے کہ 3 4 ماہ کی بچیوں کی پریگننسی ہے اور ان کی رخصتیاں کر رہے ہیں، اور خود بھی شرمندہ، یعنی کہ کتنی، اور کل کو کوئی بھی بات ہو سکتی ہے کہ جب فرض کریں کہ کسی بچے کو پتا چلے کہ اچھا اماں کی اینیورسری ڈیٹ یہ ہے اور میں ایسے پیدا ہوا، کیا جواب دیں گے بچوں کو؟ یعنی کہ سب کچھ ہلا کر رکھ دیا نا آپ نے. ہاں، اور ایک وہ ٹھیک ایسے کیس ریئر ہوتے ہیں پر ہوتے ہیں. 2002 میں ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کے آگے نیبر تھے، یعنی ہم ان کے گھر گئے تو انہوں نے مجھے ان سے ملوایا اور انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، اور میں حیران ہوں، یعنی مجھے فرسٹ ٹائم اس طرح کی سچویشن سامنے، تو میں تو حیران ہو گئی کہ بچی کا نکاح کیا ہوا تھا بچے کے ساتھ، تو لڑکے کی فیملی باہر کی تھی، امریکہ سے وہ لوگ آئے ہوئے، تو وہ جو آ کے بچے کو لے لو جاتا تھا وہ 2 3 مہینے رہا. تو جی وہ گھومنے جا رہے ہیں گھومنے جا رہے ہیں، اچھا اب وہ لوگ چلے گئے، بچی پریگنٹ ہو گئی، اس لڑکے نے طلاق بھیج دی. اس نے کہا کہ جی مجھے مجھے کیا پتا. لڑکی نے یہاں تک آ کے ڈی این اے کرا لو، لیکن اب اس کی نیت میں کھوٹ تھا یا اس کو سچ مچ شک ہو گیا. اب دیکھیے اس میں کتنے سارے مسائل ہیں نا، بچے کا اسٹیٹس کیا، کتنی ساری باتیں ہیں، اور وہ بیچاری گھر بیٹھی بٹھائی اس کی طلاق بھی ہو گئی. اب جو بچہ ہو گیا، اب ایک تو یہ صدمہ، پھر دوسرا سب کو پتا تھا کہ رخصتی نہیں ہوئی اور بچہ ہوا، اب جتنے منہ اتنی باتیں، کتنے سارے مسائل ہیں. تو یہ باتیں سننے میں بڑی سہانی لگتی ہیں، لیکن اسلام نے جو بھی بیریئر رکھا ہے وہ بالکل صحیح رکھا ہے. تو بس اتنا حق ہے کہ فیملیز آ جا سکتی ہیں، جب فیملیز اکٹھی ہو تو بچہ بچی مل لیں، بس اس حد تک. چلو فیملی ساری مل گئی کہ کھانا کھانے جا رہے ہیں، چلو چلے گئے، یعنی کہ لڑکا آیا ہوا تھا کہ چلو جی میں، لڑکے کی بھی کوئی بھابھی بہنیں ساتھ ہیں اور لڑکی کے بھی چلو آؤ ہم سب مل کر کھانا کھانے چلتے ہیں، چلو یہ یہاں تک یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن اکیلے ان کو آپ چھوڑ سکتے ہیں نہیں، وہ خلوت صحیحہ کے بعد ہو، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام میں خلوت صحیحہ یعنی کہ میاں بیوی کا فزیکلی تنہائی میں اکٹھے ہونا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور اس کے ساتھ سارا طلاق کا سینیریو چینج ہو جاتا. تو یہ اتنی ہلکی بات نہیں، اور بالکل صحیح بات ہے، یہ سب کچھ اسی سے اسٹیبلش ہوتا ہے، اور اینڈ پہ ساری بات عورت پہ ڈال دی جاتی ہے ہمارے جیسے سوسائٹی میں. تو لہٰذا بالکل ان چکروں میں نہ پڑے. نکاح ہو گیا تو آپ لڑکی کے ماں باپ کی آپ جانے دے رہے ہیں، یہ مطلب کچھ ہونا ہے بڑی سخت آپ کو. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ بچے کی ماں باپ کی، لڑکی کی ماں باپ کی کیوں سن رہے ہیں، انتہائی غلط بات کہہ رہے ہیں. جب تک رخصتی نہیں ہوتی لڑکی کا ولی باپ ہی ہوتا، تو ولی کی اجازت کے بغیر بات بھی نہیں کر سکتا وہ بچی کے ساتھ. جب رخصتی کرا لو گے نا، اب وہ حق ولایت تمہارا ٹرانسفر ہو جائے گا، تم اس کے نیے بن جاؤ گے، لیکن رخصتی کے ساتھ تمہیں یہ حق ملے گا، نکاح کے ساتھ یہ حق نہیں ملتا. ہاں. اچھا یہ ہے کیا، یعنی ذمہ داری کوئی نہیں لینی ہے، استغفر اللہ، اور مزہ ہم نے سارا لینا، ایسے تھوڑی. ہوتی ہے نا تو وہی بچے بچے آپس میں، اور اس میں کتنی منگنیاں ہی کرتے ہیں، مارتے ہیں اور پھر بعد میں نکلتا کچھ نہیں. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اس میں بھی اصل ذمہ دار پیرنٹس ہیں، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور اپنے وقت پر سب کچھ اپنے وقت پر. ہاں جب پراپر شادی ہوتی ہے نا، پہلے یہ والی پینگیں نہیں چڑی ہوتی، تو پھر پہلے 1 2 سال تو ویسے ہی لگ جاتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھنے میں، اور بہت ساری باتیں ہوتی ہے کرنے کے لیے. اور وہی بات ہے جیسے بہن کہہ رہی ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہے کہ جب پہلے باتیں کر رہے تھے جھوٹ بولے ہوتے ہیں، اب جب شادیاں فرض کرو ہو بھی گئی، نہیں بھی منگنیاں ٹوٹی، تو وہ آ کر دیکھتے ہیں کہ دور کے لوگ ہی سہانے تھے، وہ گپیں تو کچھ ہوتی ہیں، بندہ تو کچھ ہو رہا ہے، اور وہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ بیوی جو قصے سناتی تھی اپنے وہ تو جھوٹ ہے. تو پھر وہ ایک دوسرے کے ہاں دشمن بن جاتے ہیں، ٹوم اینڈ جیری کی طرح رہتے ہیں.
لیکن جب ایک دوسرے کے ساتھ زیرو سے شروع کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ٹائم لگتا ہے، کوئی لحاظ ہوتی ہے، کوئی جھجک ہوتی ہے. میں ریلیشن شپ کی نہیں، بات چیت کی کہہ رہی ہوں کہ ایک دوسرے کو کوئی احترام ہوتا ہے. جب فونوں کے اوپر وہ ساری لڑائیاں کر چکی ہوتی ہیں تو کوئی عزت احترام کچھ بھی نہیں ہوتا، بدتمیز ہوئے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. جی جی، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہم جتنا اسلام سے ہٹ کر چلیں گے ہم ہی ٹھوکر کھائیں گے. اسلام کا کچھ نہیں بگڑنے والا. تو اللہ پاک کہتی ہے کہ چوری چھپے کے وعدے وعیدے نہیں کرنی. سیدھی سی بات ہے، افیئر نہیں چلے گا، پرسنل ٹاکس نہیں ہوں گی. ہاں، معروف طریقے سے پرپوز کر سکتے ہو، دیٹ از الاؤڈ. ولا تعزموا عقدۃ النکاح، نہ ہی تم پکا ارادہ کر لو کہ نکاح کرو گے ہی اس کے ساتھ. حتیٰ، جب تک کہ یبلغا پہنچ نہ جائے الکتاب طے شدہ اجلہ مدت اس کی. جب تک عورت کی عدت کا زمانہ پورا نہ ہو جائے تم ڈیسائیڈ نہ کر لو کہ نکاح اسی سے کر لو. بھائی عورت کو پرپوز آپ کریں گے اور وہ اور اس کا ولی آنسر کریں گے تبھی تو ڈیسائیڈ ہوگا. تو تم اپنے طور پر ڈیسائیڈ کر کے نہ بیٹھ جاؤ. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ عورت اور مرد مل کر ڈیسائیڈ نہ کر لے، کیونکہ عدت کے دوران ڈیسیژن کرنا الاؤڈ نہیں ہے. اگر ہلکا پھلکا اشارہ دیا ہے تو خاتون بھی صبر کر کے بیٹھے، عدت کے بعد دیکھا جائے. وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ، اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، پس اس سے ڈرو. کہ اللہ کو اچھی طرح تمہارے دلوں کا حال پتا ہے. لوگوں سے تو چھپا لو گے، اللہ سے کیسے خیانت کرو گے؟ تو اگر ایک خاتون جس کی عدت ہے اس کو ایک بندہ آ کر کہتا ہے میں نے تم سے شادی کرنی ہے، اور وہ اس سے کہتی ہے ٹھیک ہے میں نے بھی تم سے شادی کرنی ہے لیکن ابھی چپ کر جاؤ، جب عدت پوری ہو جائے گی پھر اناؤنس کریں گے. تو یہ جو آپس میں انہوں نے سیکرٹلی پیکٹ کیا، اللہ کہتے مجھے تو پتا ہے نا، تم لوگوں کو یہ حرام کیا گیا تھا کہ عدت کے دوران پیغام دو اور ایکسپٹ کرو. اٹ سیلف یہ بھی حرام ہے، کیونکہ یہ نا حرمتیں ہیں، حرمتیں. بھائی مرا ہے، دینی بھائی ایک مسلمان مرا ہے، کیا تم اس کے مرنے کا جشن منا رہے ہو؟ گدوں کا معاشرہ ہے؟ نہیں، یہ گدوں کا نہیں، تو مومنوں کا معاشرہ. وہ حدود کا خیال رکھتے ہیں، وہ اپنی روایات کا احترام کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے غم میں دکھی ہوتے ہیں. میرا ایک عزیز مومن بھائی مر گیا، میں دکھی ہوں، میں اس بات سے خوش نہیں ہوں کہ مجھے اپرچونٹی مل گئی. سمجھ گئے؟ تو لہٰذا یہ اس وجہ سے بہت ہی ناپسندیدہ ہے کہ اتنی گندی حرکتیں کرنی ہے. کہاں یہ جو آج کل یہاں ڈرامے چل رہے ہیں، ٹرینڈ کر رہے ہیں کہ جی بہن کے بیوے پر بہن عاشق ہو گئی اور بھائی کی بیوے پر بھائی عاشق ہو گیا. یہ کون سا معاشرہ ہے؟ یہ ہمارا معاشرہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی تہذیب نہیں ہے. مسلمانوں کی تہذیب تو یہ ہے کہ ایک بندہ مر گیا ہے، دفن کر آئے ہو، 4 مہینے 10 دن تم اس کی بیوی کو، بیوہ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اگر تم نے کہا اور اس نے ایکسپٹ کی یہ بات تو بے شک تم نے راز بھی رکھی، یہ اخلاقی جرم ہے نا. کوئی نہیں جانتا، اللہ کہتے ہیں میں تو جانتا ہوں، فاحذروہ، اس سے ڈرو. حذر کا مطلب ہوتا ہے بچنا، اوائڈ کرنا. تو اللہ کہتے ہیں میرے غضب کو اوائڈ کرو. لوگوں سے چھپا لو گے، جب میں پوچھوں گا کہ کیا کیا تھا تب کیا کرو گے؟ تو پورے صبر کے ساتھ یہ وقت گزارو. جو ہونا ہے اللہ کے حکم سے ہو جائے. دیکھیے کتنا حسین اسلام کا معاشرہ ہے، کتنا حسین معاشرہ. اسی معاشرے کے اندر یہ ہو سکتا تھا کہ حضرت فاطمہ وفات پاتے وقت اپنے شوہر علی سے کہتی ہیں کہ امامہ سے شادی کر لیں. یہ اسی معاشرے کے اندر ہو سکتا. اتنے حسین تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ. میں نے آپ کو بتایا نا جو عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بہت سارے شادیاں ہوئی، شاید 14 یا 12. ان کے جس سے بھی شادی ہوتی وہ وفات پا جاتے. حضرت عمر، زیادہ تر لوگوں نے وفات پائی، حضرت عمر سے بھی شادی ہوئی پر حضرت عمر نے پھر طلاق دے دی، اس کے بعد بھی ان کی شادی. ہاں، تو ان کے زیادہ تر شوہر، اصل میں جہاد بہت چل رہا تھا تو ماشاء اللہ وہ اللہ کا حکم شہید ہو جاتے تھے. تو لوگوں میں صرف معاشرے کی پازیٹیوٹی آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ لوگوں نے یہ نہیں کہا ہمارے جیسے معاشرے میں تو کیا کہتے ہیں منحوسی ہی ہے، ایسا تو دوجا میاں بھی مر گیا. ہاں، وہاں پہ کہا گیا جس کو شہادت کی آرزو ہو وہ عاتقہ خاتون سے شادی کرے. وہ تو اتنی خوش قسمت ہے کہ ان کے شوہر شہید ہو جاتے ہیں. دیکھیے معاشرے کا اپ سائڈ ڈاؤن پر، اپ سائڈ ڈاؤن پر. یہاں پر تو وہ تو جس دن پیدا ہوئی اس سے نہ اس دن تیرا دادا مر گیا. اتنی بری یاد آپ کی.
अच्छा, मैं वो बच्ची पैदा ना होती तो दादाजी ना मरते? अच्छा, उस पे नॉवल भी लिखे गए, उस पे फिल्में भी बनाई गई, है ना। ये मनहूस है, जिस दिन पैदा हुई माँ को खा गई। कमाल है, अगर वो पैदा ना होती अम्मा जी ना मरती? कहाँ पे लिखा है? अजीब अजीब बातें हैं, अजीब। और सारी हिंदुओं से ली हुई बातें, हमारा तो नहूसत का तस्वुर ही कोई नहीं है। होता है दूसरे शुगर के बाद दूसरे की किसी की हिम्मत ना होती आप करते। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ जिंदगी बहुत प्यारी है सब, और उस जिंदगी को जीते भी नहीं। मैं तो हैरान होती हूँ, जिंदगी किस लिए प्यारी है। जिंदगी तो यहाँ जीता ही कोई नहीं है। ना अपनी जात पे पैसे खर्च करेंगे, ना अच्छा कपड़ा पहनेंगे, ना अच्छा खाना खाएंगे। आम जो लोग हैं हमारे, ना वो अच्छे अपने लिए डॉक्टर पे जाएंगे, आप कहीं तो रहन दे, ये नहीं आपके खाना क्या है, जो है दे दो, ईद दे कपड़े मैं नहीं लेने। किस जिंदगी के लिए प्यार है आप? हाँ, ऐसे ही है, सबके घरों में यही है। तो यही होता है कि नहीं होता? दूसरे घर वाले में भी वो नेगेटिविटी आती है, फिर आपने, हाँ, आपने जोड़ा बना लिया, आपने पहना और आपने कहा देखो मेरा जोड़ा कैसा लग रहा है। हाँ, फिर कहेंगे हाँ खर्चे करो तुसी, बढ़ाओ तुसी जोड़े। तो पैसा है किस लिए? हाँ, यानी कि आप जिंदगी किस लिए चाहते हैं? दीन का काम आप नहीं कर रहे, जिहाद पर आप नहीं जा रहे, जिंदगी को लुत्फ आप नहीं ले रहे, नेमतें मौजूद हैं, आप चखने को तैयार नहीं है। ड्राई फ्रूट देखकर आप कहते हैं एड्डा महंगा ड्राई फ्रूट ले आएंगे, खा लो। आप तोहफा पकड़ाते हैं, परफ्यूम कितने का ले, चलो वो थी लड़ाई, तोहफा का क्या होना है? आप किस लिए जी रहे हैं? चलो कुछ तो कर लो, जिंदगी को एंजॉय तो कर लो, जो अल्लाह ने नेमतें हलाल दी हैं उनको तो इस्तेमाल करो। अच्छा, ए बड़ा महंगा परफ्यूम पिलाएंगे, ए पीछे करके रख दे, कोई नहीं लगाएगा। नहीं लगाते, नहीं लगाते। हाँ, फिर वो वफात पा जाएंगे, फिर बच्चे उठा के ले जाएंगे। सुबहान अल्लाह। किस लिए जी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं? दुनिया में आपका माल वही है जो खा लिया, पहन लिया, अल्लाह की राह में दे दिया। बाकी तो वारिसों का माल है, जो नेमतें अल्लाह ने दी है खाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा खाना पसंद करते थे, नहीं होता था तो जो मिलता था सब्र से खाते थे। आप अच्छा कपड़ा पसंद करते थे, आपने सारी उम्र, जो आप कमली कमली करते हैं, एक्चुअली कोई कमली नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमनी चादरें ओढ़ना पसंद करते थे। हाँ, और वो उस वक्त की क्लास की चादरें होती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शौक था, पहनते थे, सारी उम्र पहनी। हाँ, जब नहीं था तो शर्ट भी नहीं थी। जब मदीना आया पहले 2 साल कमीज तक मुयस्सर नहीं थी, कभी शिकवा नहीं की। और जब अल्लाह ने दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले भी और बाद में भी आप यमनी चादरें, जिसे बुर्दे या बुर्द कहते हैं, बुर्दा चादर को, और यमानी मतलब यमन की, तो बुर्दे यमानी इनकी यमनी चादरें आप पहनते थे। और अबू जहन जो है वो ताजिर थे, तो वो लाते थे तो वो सबसे अच्छी आपको भेजा करते थे, और आप उनमें से चूज भी करते थे, देते थे आप। जब आपने वफात भी इवन पाई है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बुर्दे यमानी थी वो आपके ऊपर फिर डाली गई। तो ये जो है ना, आ, यानी कि आपने जमा नहीं किया, जमा नहीं करते थे, जरूरत की जैसे 2 चादरें हैं, 2-3 कपड़ों के जोड़े हैं, ये था आपका मामूल। तो ये बिल्कुल फजूल बातें हैं। मारूफ जिंदगी जिए, अल्लाह ने जो दिया है उसको पहने। हो जैसे उस सहाबी को आपने कहा था ना, अल्लाह पसंद करते हैं कि अल्लाह अपने बंदे पर अपनी नेमतों का असर देखे। हाँ, नजर नजर तो नहीं आ रहा। सही आप कह रहे थे, रब्बों का मालिक और ऐसे लगेगा इसके घर 3 दिन से खाना नहीं पड़ा। हाँ, ये बहालत है, ये कोई कमाल नहीं है, ये बहालत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जानते हो बखील कौन है? बखील वो है जो ना अपनी जात पे खर्च करे, ना औलाद पे खर्च करे, ना फी सबिलिल्लाह खर्च करे। तो ये बहालत है, तो ये तो दिल का रोग है। हाँ, कोई जरूरत नहीं। जो अल्लाह ने दिया है उसको इस्तेमाल करें, अल्लाह पे भरोसा और यकीन रखें। और ये भी जो एक हमारे यहाँ सोचा ना, बच्चियां नहीं रख जो, बच्चियां नहीं रख जो, बच्चियां नहीं रख जो, और भाई आपका रब है ना, अल्लाह उससे दिया है, उनको भी दे दो। हाँ, वो उनका भी रब। तो आपको आपकी जिंदगी में बच्चों को जो जरूरत हो आपके पास है, हेल्प आउट कर दो। रह गया कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, वो आप ये सोचिए आपका क्या होना है। हाँ, तो सदकात करें, अपनी जिंदगी को नॉर्मलाइज करें, अच्छी जिंदगी गुजारे। बच्चों को इंशाल्लाह अल्लाह उनकी जरूरत का देगा, उनके मुकद्दर लिखे जा चुके हैं। हाँ, ये हिंदुओं का तरीका है, मजाक नहीं।
ہندو جو ہے وہ پیسے بچا بچا کر سیو کرتے تھے، اور گنی کا لفظ وہیں سے آیا ہے، وہ ہانڈیوں کے اندر نا وہ ڈال کر نا پوائنٹس وغیرہ. اشرفیاں کوائنس تو زمین میں دفن کرتے تھے، تو اس کو گنی کہا جاتا تھا۔ بینکس اس زمانے میں تھے نہیں، تو اس طرح سٹور کیا کرتے تھے رقم، نہیں نہیں برتنوں میں. برتن میں نا۔ ہاں نکلی. ہاں ہاں آئیڈیا میری نکل دیا ہے، کہانیاں زیادہ نہیں۔ ہاں وہ جدو گئے تھے لے کے گئے، اڈے چنگے نہیں سنتالی چھڑ کے جانا۔ اس زمانے میں بینکنگ سسٹم تھا نہیں، تو یہ آپ کو پتا ہے ان کا کام بھی جو ہے وہ بنیا ہوتا تھا، تو یہ ان کے پاس پیسہ تو جمع ہو جاتا تھا، تو لوہے کے برتنوں میں ڈال کے کلش، جس کو یہ کلش یا کلش کہتے ہیں، اس کے اندر ڈال کے تو اس کو بند کر کے دبا دیتے تھے، تو وہ جو نکلتے تھے پھر وہ مٹکے بھرے ہوئے اتنے اتنے سے ہی ہوتے تھے، لیکن ظاہر ہے جب وہ نہیں بڑی دیگی شیگی نہیں ہوتی تھی، اتنے اتنے مٹکے، تو وہ جس کو یہ لوٹا بھی کہتے ہیں، اتنا اتنا وہ ہوتا ہے، تو اس میں ڈال کر یہ رکھتے تھے اور چھپاتے تھے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ پھر اب بچوں وغیرہ کو پتا ہوتا ہے وقت اس وقت نکالتے تھے، تو اس کو گنی کہا جاتا وہ برتن اور اس کا وہ سونا، تو یہ ان میں ہے کہ اپنی اولادوں کی دفن کر کے چھوڑ کے سنبھال کے جاؤ، ہمارا رب پر یقین، ہمارا یقین ہمارے رب پر ہے، وہ انشاءاللہ دے گا، اور وراثت ان کو جانی ہے، بس وراثت کافی زندگی کو گزاری۔ ہاں تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ پوشیدہ رہ کر بھی گناہ مت کرو، کیونکہ میں جانتا ہوں نا، تو مجھ سے محتاط رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، جان لو اللہ بڑا بخش دیتا ہے، بڑا بردبار، یعنی کہ اگر کوئی غلطی کر لی ہے تو استغفار کر لو، میں معاف کر دوں، مستقبل میں کوئی غلطی کر بیٹھو نہ پتا ہو بعد میں پتا چلے، استغفار کر لو، میں معاف کر دوں، لیکن استغفار شرط، ہاں، اور جان بوجھ کے نہ کیا جائے، جان بوجھ کر کیا گیا گناہ بھی معاف ہو جائے گا جی، اگر صدق کے دل سے معافی مانگیں گے تو، یعنی کہ کسی نے کسی خاتون کو دوران عدت پرپوز کر ہی دیا اور انٹینشنلی پتا تھا احکامات کا، مگر صبر نہیں ہوا، نفس غالب آ گیا، خاتون نے بھی ایکسپٹ کر لیا، اب گناہ تو ہو گیا، اب معافی مانگے گی، اللہ معاف کر، تو اللہ معاف فرما دیں گے۔ شادی ایک ایسا عظیم انسٹیٹیوٹ ہے اسلام کے اندر جس کی مثال ملنا مشکل ہے، مگر ہم نے اسے پتہ نہیں کیا بنا دیا، اللہ ہدایت عطا کرے، آمین ثم آمین۔ ہم اس رشتے کو سنوار لیں تو ہمارا معاشرہ سنور جائے گا، بیس یہی ہے، معاشرے کی بیس یہی ہے جی۔ سوال آپ لوگوں سے پوچھا تھا میں نے پرسوں، کیا سوال تھا؟ اشعار، شاعری، ہاں جی، کس کس نے دیکھا، ڈھونڈا کس کس نے، میں نے یہ پوچھا تھا کل بھی، لیکن پھر میں نے سوال کا جواب نہیں دیا تھا، ہاں جی، کہاں ڈھونڈا؟ نہیں نہیں سیریسلی کہاں ڈھونڈا؟ نیٹ پہ ڈھونڈا، کتاب میں ڈھونڈا، کہاں ڈھونڈا؟ کیا ڈھونڈا، کیا لکھ کر ڈھونڈا؟ میں نے فتح مکہ نہیں کہا، کیا کہا تھا میں نے؟ ہجرت کہا تھا، فتح مکہ کہاں سے آپ لے آئے بیچ میں؟ ہجرت کے موقع پر، فتح مکہ نہیں کہا تھا میں نے جی۔ نہیں ہوگا نا میرا وہ، ویسے بائی دا وے نہیں ان کو پتا ہوگا، اتنی بڑی بات نہیں ہے ان کی، اتنی کوئی راز کی بات نہیں ہے، سیرت کی سبھی کتابوں میں اویلیبل ہے، نہیں نہیں آپ کی بات نہیں کر رہی، ان کی بات کر رہی ہوں، سوری، نہیں بس اب اگلا کوئی کوئز دوں گی آپ لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے، بولنے دیں، اجازت دیں، میں نے آپ کو کہا تھا ہجرت، تو ہجرت کب ہوئی تھی؟ ہجرت کب ہوئی تھی؟ ایسے دیکھتے ہو جیسے میں نے ٹوپی میں سے الو نکالا ہے، کس سال ہوئی تھی؟ فتح مکہ کے موقع پر، شاباش، نبوی سال جو ہیں 13 نبوی میں ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی، جب آپ نے ہجرت کی، آپ کے قتل کا منصوبہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ نکلے، کہاں گئے؟ کہاں؟ جس سے پوچھو نا وہ جواب دے، جب آپ سے پوچھوں گی آپ کو انشاءاللہ جواب نہیں آئے گا، آپ بتائیں،
غار سور میں، غار سور میں کتنے دن رکے؟ غار سور میں کتنے دن رکے؟ مجھے کیا پتا، آپ پوچھ رہی ہیں کہ بتا رہی ہیں؟ 3 دن رکے، شاباش، اعتماد سے جواب دیا کریں، ایسے نہ کیا کریں کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ بتا رہے ہیں، نہیں وہ ہاں لڈو کھلائے اس پر ہمیں علم ہونا ایک بات ہے اور ٹائم پر جواب دینا دوسری بات ہے، لہٰذا اس پر لڈو کھلائے ہمیں آپ۔ اچھا جی، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ تو غار سور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن رکے، بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ نیکسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ 3 دن بعد کیا کیا؟ نکلے، کون کون تھا؟ ہوں، اور ابھی تو جی، جو گائیڈ تھے نام کیا تھا ان کا؟ عبداللہ بن علی۔ اور کتنے لوگ تھے ٹوٹل؟ نہیں، 4 تھے جی، میں بتاؤں خیرہ بھی میں بتاؤں نہیں، میں آپ سے بھی پوچھتی ہوں ابھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بھی تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 2 سیرتیں آپ پڑھ چکے ہیں، یہی میں آپ کو کہتی ہوں، سوراخوں والا برتن لے کر سفر کریں گے ساری عمر خالی رہیں گے، ان کی چھید بند کریں، یاد کیا کریں، موٹی موٹی باتیں یاد کریں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گائیڈ عبداللہ بن عریق، 4 لوگ تھے، 2 اونٹنیاں تھیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر روانہ ہوئے اور ایک دن قیام کیا، پھر دوسرے دن قیام کیا، 2 قیام کیے، 2 جگہ ریسٹ کیا۔ تو کیا آگے بھی پھر ہوا، وہ بات کی بات ہے۔ پہلے دن ریسٹ کا کیا واقعہ ہے، یاد ہے کسی کو؟ کھایا پیا کیا تھا، کیا کیا تھا؟ وہ مجھے یاد آ جاتا ہے، ہمارے لاؤ کے سر تھے، کہتے تھے سوال پوچھو نا تو منڈیا دسے دینے، نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے دن جب اسٹے کیا تھا ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہاں پر ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دودھ لیا اور کور کر کے لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا اور پھر باقیوں کو پلایا۔ تو یہ پہلے دن اسٹے ہوا، پھر دوسرے دن آگے آئے، پھر دوسرے دن اسٹے کیا۔ ظاہری بات ہے رات کو سارا سفر کیا، دن میں بھی سفر کیا، تو دوپہر کے وقت تو پھر ریسٹ لینا پڑتا، تو دوپہر بہت گرم ہو جاتی ہے صحراؤں میں نا، تو پھر ظہر کے بعد پھر ریسٹ کرتے تھے۔ تو اس دن جو ہے سیکنڈ ڈے جو ہے انہوں نے ریسٹ کیا۔ کون کون بیٹھا ہوا ہے؟ کس کو پوچھوں؟ چلیں آپ کوشش کریں۔ صحرا میں گھر ہوتے تھے، ریفریز کریں نا خود کو، صحرا میں گھر ہو گئے، صحرا سوچے، گھر اور خیمہ بڑا فرق ہے، صحرا میں گھر ہوتے تھے تب؟ کس کے لحاظ سے؟ گھر نہیں تھا، خیمہ تھا، خیمہ اور گھر میں بڑا فرق ہے، ہاں جی، ام معبد تھی جی، بکری بڑی یاد ہے ساروں کو، بندہ بھول جاؤ بکریاں یاد رکھو، صحیح ہے، ام معبد تھی، خیمہ تھا، گھر نہیں تھا۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر اور چاروں ساتھی جو ہے یہ سفر کرتے ہوئے دوپہر کے وقت جہاں قیام کے لیے رکے، وہاں پر ایک خاتون کا خیمہ تھا، گھر نہیں تھا، خیمہ تھا۔ تو ان سے کہا گیا کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں ضرور دیتی، پر میرے میاں جا چکے ہیں، آپ تھوڑے لیٹ ہو گئے ہیں، وہ بکریاں لے کر چلے گئے، تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک بکری وہاں بنی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بکری، تو کہنے لگی کہ یہ تو اسی لیے پیچھے چھوڑ گئے ہیں کہ یہ اتنی کمزور ہے کہ ریوڑ کے ساتھ چل بھی نہیں سکتی۔ آپ نے کہا اگر آپ اجازت دیں ہم دوہ لیں؟ انہوں نے کہا اگر دو ہی جاتی ہے تو دوہ لیں، یہ تو بیچاری بیمار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا برتن لیا اور اس میں دودھ دوہا اور وہ برتن بھر گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ام معبد کو پلایا، پھر سارے ساتھیوں کو پلایا، پھر خود پیا، پھر اس کے بعد آپ نے دوبارہ دوہا اور برتن بھرا وہ ان کے لیے چھوڑ کر گئے۔
تو پھر ان کے شوہر ابو معبد جو ہے وہ شام میں آئے، تو انہوں نے دودھ دیکھا تو حیران ہوئے کہ دودھ کہاں سے آ گیا، تو انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے بندہ آیا تھا اور یہ واقعہ ہوا۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ قریش کے صاحب ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے معاملہ۔ تو میری اللہ کی قسم یہ نیت تھی کہ میں ان کے پاس جاؤں اور ان کی خدمت میں رہوں، تو مجھے ان کا حلیہ بتاؤ۔ تو پھر ام معبد نے ان کا حلیہ بیان کیا، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے میں ام معبد کا بیان کردہ حلیہ سب سے اوتھینٹک ہے، انہوں نے بہت واضح بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ بہرحال یہ جو واقعہ ہے یہ قدید کے مقام پر پیش آیا، مکہ سے تقریباً 130 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مقام ہے قدید، جہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ اور اس کے تیسرے دن یعنی کہ جب اس سے اگلا سٹے جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ تھا، اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچ گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو آ, یعنی کہ اس واقعے کے تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچ گئے۔ تو جب آپ قبا پہنچ گئے تو اس واقعے کے تیسرے دن ہاں مکہ میں لوگوں نے ایک آواز سنی جو زیری مکہ سے شروع ہوئی اور بالائی مکہ کی طرف گئی، ہاں ایکول فریکوینسی کے ساتھ لوگوں نے آواز کا تعاقب کیا، مگر صاحب آواز کو کوئی دیکھ نہیں سکا۔ مگر یہ اشعار جو ہیں یہ صحابہ نے کوٹ کیے ہیں بالکل ایگزیکٹ۔ جزا اللہ رب الناس خیر جزائی رفیقین حل خیمتی ام معبد ہما نزل بالبر والتحل به وافلح من امسى رفیق محمد فیا لکسوئی ما ذر اللہ عنکم به من فعال لا تجارا وسؤدد یعنی بنی کعب مکانو فتأتهم ومقعدها للمؤمنین بمرصد سلو اختکم عن شاتها وانائها فانکم ان تصلوا الشاة تشهد۔ اب فلائنگ فلائنگ اوورنگ ہیڈ ہے نا، بڑے خوبصورت بڑے حسین اشعار، چلیے مطلب بتاتی ہوں آپ کو۔ جزا اللہ رب الناس خیر جزائی، جو انسانوں کا رب ہے اللہ وہ بہترین جزا دے، رفیقین ان دو ساتھیوں کو، حل خیمتی ام معبد جو ام معبد کے خیمے میں اترے، ابو بکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہما نزل بالبر وارتحل به وہ دونوں اترے بھی خیر کے ساتھ اور روانہ بھی خیر کے ساتھ ہوئے، وافلح من امسى رفیق محمد فلا پا گیا ہر وہ بندہ جو محمد کا رفیق بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم، فیا لی قصی افسوس تجھ پر ہے قصی، یعنی کہ تمہارے مر جانے پر غم ہے، قصی جو آپ کے پردادا ہیں، ما ذر اللہ عنکم به من فعال لا تجار وسودت، اللہ نے اللہ کے فضل سے تم نے کیسی کیسی فتوحات اور کیسی کیسی تجارتی کامیابیاں حاصل کی، لیہنی بنی کعب مکان فتاتہم، چاہیے بنی کعب کو، ام معبد بنی کعب سے تھی نا، تو کہتے ہیں بنی کعب کو چاہیے کہ اپنی خاتون سے جا کر پوچھے، وَمَقْعَدُهَا لِلْمُؤْمِنِينَ بِمَرْصَد اور جا کر دیکھیں وہ جگہ جہاں مومنوں نے کچھ دیر آرام کیا تھا، سلو اختکم عن شاتها وانائها، جاؤ اپنی بہن سے پوچھو، اپنی خاتون سے پوچھو، اس کی بکری سے پوچھو، اس کے برتن سے پوچھو، فَإِنَّكُمْ إِن تَسْأَلُوا الشَّاةَ تَشْهَدْ، اگر تم بکری سے پوچھو گے نا وہ بھی گواہی دے گی۔ تو یہ اشعار کس نے سنائے کوئی نہیں جانتا، ہاں کر دوں گی، ہاں انشاءاللہ۔ ام عمر بارک اللہ، مجھے پتا ہے آپ نے بھیج دیا تھا آنسر، میں نے خود ڈیلیٹ کر دیا تھا کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ سارے ذرا اپنی اپنی سرچ کریں، آپ کے وہ اشعار دیکھ کر تو پھر ان کو گیس ہو جاتا نا، اس لیے میں نے ڈیلیٹ کر دیا۔ جزاک اللہ بارک اللہ فیک۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علم، مجھے اسی وقت تھوڑی دیر بعد جو ہے ام عمر انہوں نے آنسر بھیج دیا تھا۔ تو یہ جی شاید کسی جن نے کہے ہوں، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کیونکہ اس وقت تک جن ایمان لا چکے تھے نا، وہ سورہ جن والا جو واقعہ ہے اور احقاف والا وہ پیش آ چکا تھا، اور مکہ میں ہی جن آ کر مسلمان ہو چکے تھے، لہٰذا ابن مسعود کا وہ جو بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہو گئے اور ہم ڈھونڈتے رہے ساری رات نہیں ملی، اور صبح کے قریب ایک پہاڑی سے اترتے نظر آئے، اور ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو یقین ہو گیا تھا کہ آپ قتل کر دیے گئے یا اغوا کر لیے گئے، تو آپ نے کہا نہیں بلکہ تمہارے جن بھائی مجھے لے گئے۔ تو پہلی بار وہ وہاں آ کر مسلمان ہوئے، کوئی جن صحابی ہو سکتے، فرشتہ بھی ہو سکتے، میرا ذاتی خیال ہے کہ جن صحابی تھے جنہوں نے آ کر نا یعنی کہ ان کو اریٹیٹ کیا کہ نکل گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کر لو جو کرتے، یہ میری پرسنل رائے ہے، علم تو اللہ کے پاس ہے۔
मक्का के पूरे इलाके में, जी पूरे मक्का ने ये आवाज इक्वली सुनी। मक्का के जेरी इलाके से मुराद है कि जैसे आपका पुराना टाउन है लाहौर का, तो वो नीचे चला गया ना, नशेब हो गया, तो उधर से शुरू हो और बुलंद साइड पर आई, ये जैसे जैसे आगे आते जाएंगे शहर ऊंचा ऊंचा होता जाएगा। तो मक्का एक तरफ नशेब है, एक तरफ पहाड़ है। तो नशेबी एरिया से शुरू हुआ और पहाड़ी एरिया की तरफ बढ़ता गया। लोगों ने ताकुब किया आवाज का, अशार सबने इक्वली सुने, लेकिन कोई नजर नहीं आया बोलने वाला। हाँ, गैर की आवाज। जी गैब की आवाज। एक छोटी सी बात। जी जी, कहिए कहिए। दीदी ये जरा क्वेश्चन रिपीट करें, आपने क्वेश्चन किस तरह से पूछा था? के बारे में। क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि एक गैब के अशार है इस्लाम में, सीरत में, वो कौन से और किस मौके के। चलिए जी, ये अच्छा रहा, क्विज अच्छा रहा। हाँ, लेकिन जवाब तो आप में से कोई भी लेकर नहीं आया। हाँ। हम्म। अच्छा जी, आपके टेस्ट भी देख लेते हैं। टाइम जरा, यहाँ पारा पड़ा था, किसने उठाया। फिर ये लाइव चल रहा है, अभी चल रही है जी जी, बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, क्योंकि तलाक ही से मुतल्लिक है। माशाल्लाह जी, अच्छी कोशिश की सबने, तकरीबन सभी का अच्छा है। नादिया बहुत अच्छा किया आपने। नाजिया नहीं है, नादिया है। और ये ले रफत आपका, कौसर चली गई है, ये फक्सा कौसर को दे दीजिएगा। रुखसाना भी, बाजी का भी ये है। हाँ, ये ले। फाइजा, और ये कौन है, आप हैं, जी जी आप हैं। शुरू में नाम लिखते हैं, एंड पे नहीं लिखते। ये ले बेटी, हाजरा। अच्छा जी, अब यहाँ कुछ चीजें जिसके लिए मैंने अभी आपको दिया है ऑनलाइन, यानी कि क्योंकि मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ। पहली बात ये है, अक्सर लोगों ने ये लिखा है तलाक की इकसाम 3 है। अभी केड़ी यहाँ 3 तलाक, 3 किस्में हैं। सवाल ये था तलाक की इकसाम, तादाद नहीं पूछी थी। आपके पास चावल के 3 तोड़े हैं, 2 तोड़े कायनात ब्रांड के हैं और 1 तोड़ा जराफा ब्रांड का है। तो कितनी ब्रांड्स हैं आपके पास, 2, और तोड़े कितने हैं, 3। तो तलाकें 3 है, पर किस्में तो 2 है ना भाई। सब ने तकरीबन गलत लिखा है, 1-2 लोगों को छोड़कर। 3 किस्में हैं, 3। और फिर लिखा हुआ है रजाई 1, रजाई 2, बायन 3। भाई ऐसे नहीं है, किस्में 2 हैं, तलाकें 3 है। समझ गए। अच्छा जी, 2 तलाकें रजाई होती है, ठीक है। बाइन लिखने में सबने ही गलत तकरीबन लिखा है, वो मैंने सही किया है, सब सही करें। अच्छा जी, तलाके बाइन को सबने अजीब तरीके से बयान किया है। तलाके बाइन तीसरी तलाक होती है, ये पहली बात है। हाँ, ये किसी अक्सर लोगों ने ये नहीं लिखा, सीधा आ गया जिसमें रुजू नहीं हो सकता, उसमें निकाह नहीं हो सकता। वो बात की बात है, तलाके बाइन तीसरी तलाक, तीसरी तलाक बाइन होती है। बुनियादी बात ये है ना, वो बुनियादी बात आप लोगों ने मिस कर दी है, वो तो फिर उसकी डिटेल है। इद्दत कहाँ गुजारी जाएगी, अच्छा लिखा है, तकरीबन सबने सही लिखा है। एक बहन कहती है इद्दत जो है, बड़े जवाब सही लिखा था, मगर बड़े इंटरेस्टिंग स्टाइल में लिखा था। मुतल्लिका अपनी इद्दत शोहर के घर गुजारेगी और बेवा हर हाल में शोहर के घर गुजारेगी। भाई मुतल्लिका भी हर हाल में शोहर के घर गुजारेगी। हाँ, ये अलग करने की जरूरत नहीं है, इद्दत कोई भी हो शोहर के घर में। मुतल्लिका और बेवा की इद्दत का फर्क बयान करें। एक फर्क तो सबने सही लिखा है, मुतल्लिका की इद्दत 3 महीने है और बेवा की इद्दत। दूसरा जो फर्क है वो ये है कि जो मुतल्लिका है वो नॉर्मल रहेगी, नॉर्मल जिंदगी में रहेगी, और जो बेवा है वो सोग की कैफियत में रहेगी। ठीक है ना, तो ये 2 फर्क है। बेवा का अपने शोहर के घर पर कितने अरसे तक हक है, ज्यादातर लोगों ने लिखा है 4 महीने 10 दिन। नहीं भाई, कल तो मैंने इतनी लंबी बहस की आपसे कि 1 साल। रजात की मुद्दत कितनी है, 2 साल, ये सबने सही लिखा है। रजात की उजरत क्या होगी, तकरीबन सबने सही लिखा है, एक आध थोड़ा हिले है, मगर सबने सही लिखा है शोहर की माली हैसियत के मुताबिक। तलाक की सूरत में शोहर बीवी से क्या वापस लेने का हकदार है, कुछ भी नहीं, बहुत सही है, सबने सही लिखा है। तलाक की सूरत में बच्चे किसकी जिम्मेदारी है, ये भी सबने सही लिखा है। लेकिन जो तलाक की किस्में हैं और तलाक बाइन है, इसमें आप सबने गलती की है, तो इसको सबने सही करना। ठीक है। नादिया आपका बहुत अच्छा था, वैसे भी बहुत अच्छा था पेपर, वैसे तो क्वेश्चन वाइज तो अच्छा था। किसका पेपर नहीं मिला, एक आपका नहीं मिला और एक और किसका। हाँ, ये उनको दे। देखिए,
जब पेपर करे ना तो थोड़ा सा अच्छा कर ले। हाँ, गंद थोड़ा कम मार दे, अच्छी चीज सबको अच्छी लगती है। हाँ, तो रूज ने बहुत अच्छा किया था, समीना ने किया था, नादिया ने किया था, बहुत अच्छे तरीके से किया था, तो अच्छा लगता है ना। हाँ, तो थोड़ा सा मेरे ज़ौक़ नजर का भी ख्याल कर ले। हेलो खिचड़ी। और दूसरी बात ये कि आंसर भी नादिया बहुत अच्छे थे, माशाल्लाह बहुत अच्छे आंसर थे आप। क्वेश्चन नंबर 1 2 अलग अलग। हाँ जी, आपने लिखे हैं। देखिए जी, जिसका प्यारा है मैंने मेंशन कर दिया, जिसका नहीं है तो प्यारा नहीं है। प्यारा मैंने पहले का माशाल्लाह सबने 8 नंबर तक तो सबने लिए, ज्यादातर ने 9 लिए, ज्यादातर ने, विच इज वेरी गुड माशाल्लाह। सरप्राइज टेस्ट था, बहुत अच्छा आपने अटेम्प्ट किया है, लेकिन आप इससे भी अच्छा अटेम्प्ट कर सकते थे अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें। ठीक है, उसमें फिर प्रिंटिंग की गलती होगी। हाँ, बाइन एस बाइन में एंड नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। हाँ, हमजा नून है। हाँ जी। चलिए टीचर, आपने अच्छा जी, बनाओ जो है वो आपने मेरा क्रॉस कर दी, सॉरी, मेवा जो है वो, अब क्या फर्क है इसमें? ये मैं अभी बाद में देखती हूँ। हाँ, पर्सनल क्वेश्चंस आपके बाद में देखती हूँ। अच्छा जी, एक मिनट, जी पूछिए। उसका निकासी पालन से तो उसका क्या है? वो नहीं समझ रहे। उधर उधर दोबारा वो वापस करना है। क्या उसका क्या है? वो नहीं वो तलाक़े रजई है जी। आपा पूछ रही हैं कि पहले ही कामन से दोबारा निकाह हो सकता है, ये बात मुझे समझ नहीं आई। तो रजई तलाक दी हो यानी कि पहली तलाक दी है या 2 तलाकें दी, 1 तलाक दी है या 2 तलाकें दी, और तीसरी तलाक नहीं दी, और उस पर 3 महीने की इद्दत गुजरी और रुजू नहीं किया और तलाक वाक़ई हो गई। जब 3 महीने गुजर गए तलाक हो गई। अब वो औरत आजाद है, वो चली जाए, वो शादी करना चाहे कर ले, लेकिन अब वो गई, अभी उसने शादी नहीं की, 2-3 महीने गुजरे थे, अभी नहीं उसने शादी की, और जो उसका एक्स हस्बैंड है वो उसको कहता है कि ठीक है मुझे समझ आ गई ये मामला है, तो आइंदा हम इस गलती से बचेंगे तो हम फिर से शादी कर लेंगे। तो इस बात को वो औरत कबूल कर लेती है, तो वो दोबारा निकाह कर सकते हैं, नया निकाह होगा, नया महर होगा, हक़ तलाक जो है वो 2 मरतबा रह जाएगा। यही तो रजई तलाक है जी। बनाना। वो तो तीसरी तलाक के बाद है मिसेज अयूब, वो तलाक बाइन के बाद है ना। तलाक रजई और बाइन में यही तो फर्क है, पहली और दूसरी तलाक रजई है, उसके बाद निकाह हो सकता है बगैर किसी भी पाबंदी के। अगर बाइन तलाक दे दी है फिर नहीं हो सकता निकाह। फिर निकाह करने के लिए जरूरी है कि औरत पहले वैसे ही कहीं और शादी करे और उसकी वो शादी फेल हो जाए, चाहे तलाक के जरिए और चाहे बेदगी के जरिए। तब जो पहला शोहर है वो भी अजनबी हो चुका है, अब वो प्रपोज कर सकता है, और अगर वो औरत पसंद करे वो शादी कर सकती है। ठीक है, लेकिन ये बाइन की कंडीशन है, रजई की नहीं, और पहली और दूसरी तलाक रजई। अच्छा जी, सवाल ये है कि गुस्सीलुल मलाइका किसका लकब है? ढूंढ कर आइएगा, अगर आपको पता है तो सब्र रखिए। गुस्सीलुल मलाइका किसका लकब है और इसके पीछे क्या वाकया है, ढूंढ कर आइएगा। ठीक है, मंडे को एक्सक्यूज मी। है जी, गुसल से है, गुसल से, गुसल से गुस्सीलुल मलाइका किसका लकब है और इसके पीछे क्या वाकया है, ढूंढ कर आइएगा। जब आपको नहीं याद तो मुझे सजेशन ना दे, ढूंढ कर आइएगा सही इंफॉर्मेशन। तो ढूंढे ना किताबों में, आपको क्या मतलब है एक्सक्यूज मी टीचर। एक मिनट, वालेकुम सलाम, उसमें एक मिनट, ये सब कुछ किताबों में बयान करदा है, तो किताबों को तलाश करें। मोबाइल में नहीं तलाश कर सकती तो किताबों में तलाश करें, वैसे मोबाइल में सर्च ज्यादा आसान है जी। उसमें कहिए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो टेस्ट हो रहे हैं ये ऑनलाइन भी हो सकते हैं? जी जी बिल्कुल, नसरीन ने दिया है, बड़ा अच्छा किया, टेस्ट किया नसरीन ने। नसरीन आपका अच्छा था टेस्ट। अच्छा। मैं भी देना चाहती हूँ टीचर। मैं आपको शेयर कर दूंगी, तो आप ये दे लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो भी होगा मैं ग्रुप में भी शेयर कर दिया करूंगी, जो भी करना चाहे वो टेस्ट कर सकता है, करके मुझे भेज दे, मैं चेक करके दे दूंगी, नाम जरूर लिखे ऊपर। ठीक है, फलक बाजी मैं भी करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ जी, जो भी करना चाहता है वो कर लो। जी
हाँ, अच्छा, नसरीन जैसी जय्यद जो स्टूडेंट है ना, उन्होंने भी लिखा है तलाक की 3 अकसाम है, 2 रजई है और 1 बार। उनका भी वही 1 नंबर तक है। टीचर वो अस्सलाम वालेकुम टीचर, वो रजाई की 2 किस्में ना, तो वो रिटेल में हम ज्यादा आ गए ना, तो हाँ, वैसे मैं तो आपको ठीक है 2 ही समझाती हूँ, चीजें। किस्म 2 नहीं है। तलाक की तादाद 3 है, इकसाम 2 है। जिसके मैंने आपको मिसाल ये दी कि आपके पास चावलों के 3 तोड़े हैं, 2 कायनात ब्रांड के हैं, 1 जराफा ब्रांड है। अब तोड़े चावलों के 3 हैं मगर ब्रांड 2 है, तो तलाक तादाद 3 है और तलाकों की इकसाम, टाइप्स ऑफ तलाक, काइंड्स ऑफ तलाक 2, रजई और बाई। ठीक है, चलिए मैं अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो फिर आप उससे कर लीजिए। अच्छा, एक्सक्यूज मी टीचर। क्लास नहीं हुई? जी जी, ये जाकर देखिए किसका फोन है। जी जी जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर कहाँ दे? आप इसका आंसर मुझे मेरे अपने नंबर से डायरेक्ट शेयर करेंगे, ग्रुप में नहीं करेंगी, फिर वो तो सारे चीटिंग कर लेंगे ना। हाँ जी, वो मैंने फिर इसीलिए नहीं ना, क्योंकि हाफ एन आवर में तो वो आ गया था, पिछले क्वेश्चन का आंसर अशार आ गए थे, तो फिर मैंने ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। मैंने कहा आप मिल तो गए नहीं हैं। नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जो भी इस क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहे वो अपने पर्सनल नंबर से मुझे पर्सनल मैसेज करे, ठीक है? ग्रुप में मैसेज नहीं ठीक करना, है क्योंकि वो तो फिर सारों की चीटिंग हो जाएगी। जी, मैंने भी ये शार निकाल लिए हुए थे, लेकिन मुझे यही था कि शायद कल क्लास होगी। कल मैं सारा दिन इंतजार करती रही, कल शायद क्लास नहीं हुई। जी जी, कल ये हुआ कि हमारी लाइट चली गई, इल्ला माशाअल्लाह, और 7 बजे की लाइट गई, पता नहीं कब आई, फिर मैं खुद कहीं चली गई थी, 3 बजे आई, सही। तो बस वो फिर लाइट नहीं थी, तो कोई नेट नहीं चल रहा था, कुछ नहीं चल रहा था, इस वजह से कल क्लास नहीं हुई। बारक अल्लाह फीक, वो जैसे जिसने तलाश किया अल्लाह उसको अजर दे। बच्चों अब जो जो अपना सवाल तलाश कर लेगा, जो जी ऑनलाइन वाले हैं वो मुझे पर्सनल नंबर से अपने मैसेज करेंगे, और जो आप में से तलाश कर लेगा वो सिर्फ अपने तक रखेगा, किसी ने चीटिंग नहीं करानी। तो मैं मंडे को पूछूंगी, ठीक है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए फिर पीर को मिलते हैं इंशाल्लाह। आज आपसे मैं शेयर कर दूंगी टेस्ट, तो वो आप लोग जो ऑनलाइन आप लोग करना चाहते हैं कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो भी टेस्ट होगा वो फिर आप ग्रुप में शेयर कर दिया करें, ठीक है? चलिए, ठीक है। सब खुश रहे। फलक बाजी, जी जी फलक बाजी, जी, मुझे आपसे थोड़ा सा आपका टाइम चाहिए। मैंने मैंने थोड़ी आपको सी आपसे कहा बात था कि आप मुझे 1 बजे से किसी भी टाइम कॉल कर लें, आपने की नहीं, मैं तो वेट करती रही। जब आज कर आपने मुझे लूं? मंडे को पूछा था तो मैंने आपको कहा था कि आप मुझे 1 बजे कॉल कर लीजिएगा। अच्छा, मुझे शायद समझ नहीं आई, मेरी गलती हाँ, होगी आप मुझसे। मुझे 1 बजे से ऑनवर्ड कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, थैंक यू, तो जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले पूछा हुआ था वो रीजन की फीस है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।